جہاں بھی آپ ملتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں آپ لوگوں کو. آئی تھنک اسی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں پڑھ پاتے. نرشمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, زعفران بھی چاہیے ہوتی ہے, پیار بھی زعفران ہے. آئی تھنک کہ ٹی سی ایم جو کام کر رہا ہے وہ لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لوگوں کو ایمپلیفائی کرتا ہے, ایمپلیفائر کا کام کرتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ 1000 مزید ٹی سی ایم ہونے چاہیے. میں خیال ہم پینک اسٹیٹ میں رہتے ہیں, کنٹری ہمیں کانسٹنٹلی ٹی وی پینک میں موڈ میں رکھتا ہے جان بوجھ کے, کیونکہ اس سے خبر بکتی ہے. تو 84 کنٹریز گھومنے سے اگر میں ٹوٹل کا نکال لوں تو میری نیشنلزم کم ہو گئی, کیونکہ آئی اسٹارٹڈ بیکمنگ اے ہیومن بینگ انسٹیڈ آف اے پاکستانی. آپ کا اگر اپنا بزنس ہے تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا. آئی ایم شیور یو ہیو سی ای اوز اینڈ نیچے سارا کچھ, بٹ آپ خود کہاں سے پیسے بناتے ہیں؟ I invented the process of having a telephone number on the internet. میننگ کہ جیسے اب آپ اسکائپ نمبر لے لیتے ہیں یا آپ گوگل نمبر لے لیتے ہیں یا آپ واٹس ایپ پہ نمبر لے لیتے ہیں. تو آئی انوینٹڈ دیٹ پروسیس ان 1999. اس میں مجھے ملٹیپل اوارڈس ملے تھے. اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا گورنمنٹ آف پاکستان یو آر بریکنگ لا بائی یوزنگ واٹس ایپ ایز آف رائٹ ناؤ. سارے لوگ وائس اوور آئی پی کو ایز اے حشیش اور افیم اور ہیروئن کا بزنس سمجھتے تھے. تو میرا آل مائی لائف ون آف دا مشن ہیز بین ٹو فائنڈ آؤٹ کہ لوگوں سے کام کیسے کراتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ اس ملک کی کام کرانے کی کوئی کتاب نہیں ہے. ساری کتابیں انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں, اور انگریزوں کا سسٹم یہاں اپلائی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کلچر فرق ہے. یہاں پہ ابا ڈیسائیڈ کرتا ہے بیٹا کیا کرے گا, امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. دا وے اٹ ورکس ان یونیلیور اینڈ ریکٹ اینڈ آل دیز لارج بی بی سیز از کہ انہوں نے سسٹمس کریٹ کیے 150 سال پہلے. پہلے آپ ٹیم بناتے ہیں اور پھر ٹیم آپ کو بناتی ہے. نہیں تو اے پی آئی اچھی چلنی چاہیے تھی, نہیں تو یاہو اچھا چلنا چاہیے تھا. یاہو کے پاس پیسوں کی تو کمی نہیں ہے نا. یاہو اچھا چلنا چاہیے تھا, گوگل اچھا چلنا چاہیے. گوگل باہر سے کیوں نہیں لایا بندہ, اندر ہوم گراؤنڈ 20 سال کا بندہ کیوں لے کے آیا. مائکروسافٹ 25 سال پرانا ہوم گراؤنڈ بندہ کیوں لے کے آیا. تو دس از ناٹ ٹاٹ ان اسکول. آئی تھنک پاکستان میں ایک انسان آیا, اس نے ایمبولینس کا پرابلم سالو کر دیا, اس کو امیدی کہتے ہیں. یہ مجھے بتائیے پاکستان میں ایک انسان کا نام جو کشمیر کا مسئلہ سالو کرنا چاہتا ہو, کوئی ہے؟ ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. سم ون جن کو ملنے سے بھی پہلے میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی انفلوئنسرز جو تھے وہ ہی از ون آف دیم. اور اس زمانے میں جب انفلوئنسر کلچر شاید میرے خیال سے اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا, اور ان کا ایک مشن میرے سامنے ایک دفعہ آیا جو مجھے اس ٹائم شاید نہیں سمجھ آئی, بٹ جب ملنا شروع کیا اور بات کرنا شروع ہوئی تو دین آئی سورٹ آف ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار میں نے لوگوں کو کنیکٹ کروانا ہے. اس لائک کیا مطلب کنیکٹ کروانا ہے بٹ ناؤ جیسے جیسے ایکو سسٹم بن رہا ہے, ویدر اٹس اے اسٹارٹ اپ, ویدر اٹس ٹیک, ویدر اٹس اینی ادر تھنگ, تو اب وہ چیزیں ظاہر ہے وہ میک سینس تھوڑی سی ان کی ہو رہی ہے. ٹوڈے وی ہیو ریحان الاوالا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ. یو آر ویری کائنڈ ٹو اس کہ جب بھی آپ کو ہم تنگ کرتے ہیں اور جہاں بھی آپ ملتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں آپ لوگوں کو. آئی تھنک اسی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں پڑھ پاتے. نرشمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, زعفران بھی چاہیے ہوتی ہے, پیار بھی زعفران ہے. ٹی سی ایم آپ کیسے اٹریکٹ آپ ہوئے؟ بیکاز آئی ریمبر میں نے اسی میں تھے, وی ور اونلی 2 years old ایٹ دیٹ ٹائم. مطلب اب تو چلے ماشاء اللہ 7 سال ہو گئے ہیں. اور آئی ریمبر آپ آئے اور مجھے بعد میں وہاں لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ بڑا پرانا ہی نہیں جانتے. میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ملے, میں خود حیران ہوں کہ وائی ہی واز سو ماشاء اللہ وارم اینڈ آئی واز سو ہمبلڈ. سو وٹ واز یور سورٹ آف what was going through in your head? I think I even made you an offer کہ میں بھیج دوں. I think کہ ٹی سی ایم جو کام کر رہا ہے وہ لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لوگوں کو ایمپلیفائی کرتا ہے, ایمپلیفائر کا کام کرتا ہے. اور میں بھی وہی کام کر رہا تھا. اینڈ بہت سارے لوگ ایک تو یا تو ہائی لائٹ ہونا نہیں چاہتے, اور جو ہونا چاہتے ہیں ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ 1000 مزید ٹی سی ایم ہونے چاہیے, کیونکہ آپ اکیلے جنرل خبریں دیں گے, لیکن اس ملک میں لاکھوں ٹیچرز ہیں تو ٹیچر کا ٹی سی ایم ہونا چاہیے, لاکھوں کنسٹرکشن کمپنیز ہیں کنسٹرکشن کا ٹی سی ایم ہونا چاہیے, جتنے بھی ورٹیکلز ہیں میجر ورٹیکلز ہیں ان کے اپنے ٹی سی ایمز ہونے چاہیے. بیکاز دیر سو مچ نیوز آؤٹ دیئر آلریڈی جو اس کو ایمپلیفائی کرنے کی, پیوریفائی کرنے کی, فیڈ بیک دینے کی ضرورت ہے. تو ہم ڈیموکریسی تو بولتے ہیں ایز اے نیشن کہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, لیکن جو ایک
پلر ہے ڈیموکریسی کا, جرنلزم, پراپر فیڈ بیک, کرٹیسزم, وہ نہیں ہے. تو when I saw you doing something amazing and you have a beautiful energy, you are a calm guy, تو I thought کہ وہ بھی لوگوں کو مسئلہ کہ نارملی جرنلسٹ ہوتے نہیں ہیں ایسے, ورنہ تو اسی لیے تو میں بیٹھ بھی گیا تھا, ورنہ میں کہتا جا رہا ہوں. جرنلسٹ تو کہتے ہیں کہ آپ اگر پپی دیں تو خبر نہیں ہے, تھپڑ ماریں تو خبر ہے. تو آئی تھنک یو آر آن دی ادر سائڈ کہ آپ لو دینا چاہتے ہیں, آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ 1000 گنا بڑے ہوں ان شاء اللہ. نہیں, تھینک یو. مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ کا ظاہر ہے بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ, بہت سا ایسا کانٹینٹ ہے شاید وہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے, بیکاز کافی تقریباً 8-10 سال 15 سال پرانی شاید آپ کی ویڈیوز, اور آپ نے 1-2 انٹرویوز میں کہا کہ آپ نے اپنے بچپن میں بھی بہت سا کانٹینٹ بنا, شاید ابھی اپلوڈ بھی نہ کہیں وہ ڈسک اور DVDs. بٹ وٹ از یور بیک گراؤنڈ, ہاؤ ڈیڈ آل لائک اسٹارٹیڈ, لائک یو آر فرام کراچی, سو تھوڑا سا اگر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ, کہاں سے بڑے ہوئے, کہاں تھے آپ؟ اوکے, سو میرا تعلق کراچی کی ایک دہلی پنجابی سوداگران برادری سے ہے. کراچی میں 3 کمیونٹیز ہیں جو کہ بزنس میں ہیں, ایک چنیوٹیز, دہلی والز, میمنس. تو میرا تعلق دہلی والوں سے ہے, اور میرے والد کا کاغذ کا کام ہوتا تھا, تو میں بہت ینگ ایج سے ان کے ساتھ آفس جایا کرتا تھا ہفتے میں 1 دفعہ. اینڈ دین کاغذ ان سینس لائک پرنٹنگ, نیوز پرنٹ پیپر جو ہوتا ہے جس پہ اخبار چھپتا تھا, وہ ہم امپورٹ کرتے تھے, اور اس کو مینجمنٹ سروسز میرے والد دیتے تھے. سو ہی اسٹارٹیڈ ویری اسمال ٹائنی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پاکستان کے ٹاپ امپورٹرز میں سے ایک ہو گئے, 2-3 میں سے ایک ہو گئے, باقی 2 میرے چاچا تھے. تو ہمارے پاس کائنڈ آف مونوپلی فیملی میں آ گئی. سو میرے کزن نے کمپیوٹر خرید لیا, میں نے بھی دیکھا بھی کمپیوٹر کوئی چیز ہوتی ہے, تو آئی واز کیوریس کہ مجھے بھی چاہیے, تو میں نے بھی دماغ کھایا کہ بھی مجھے کمپیوٹر چاہیے. تو میرے ابا نے مجھے کہا کورسز کرو پہلے, تو کورسز نہیں کوئی کراتا تھا. میں 12 سال کا 11 سال کا تھا. دس واز 80s, آئی واز 84 ہوگا. اینڈ پھر ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ نے مجھے 1 سال کا زبردستی کورس ہم نے زبردستی کرایا. اس ٹائم کے کورسز کیسے ہوتے تھے؟ اب تو آپ ہر روڈ بیسک ہوتی پڑھی تھی, اور MS-DOS کیا ہوتی ہے, MS-DOS بھی نہیں تھی بلکہ سم تھنگ ایلس, جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ کیسے چلے گا, اور GW بیسک کی لینگویج تھی وہ پڑھی. آئی ڈنٹ لرن اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ, بٹ وہاں پہ میری ایک دوستی ہو گئی. وہاں پہ ایک اور فلور پہ ایک کمپیوٹر کلینک ہوتا تھا. سو پھر کمپیوٹر لے لیا. کمپیوٹر جب خراب ہوا تو کمپیوٹر کلینک والے سے دوستی تھی, تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا, پھر ان سے کمپیوٹر چلانا سیکھا. اینڈ آئی اینڈڈ اپ بائنگ دیٹ کمپنی. تو 7th میں نے ایک گھر سے کام کرنا شروع کر دیا. یوز ٹو سیل Commodore 64 گیمس, وچ واز Commodore 64 واز دا اونلی کمپیوٹر ایٹ دیٹ ٹائم. پھر PC آیا IBM کا. تو یہاں سے آئی واز کائنڈ آف بورڈ ڈوئنگ نتھنگ, کیونکہ نہ TV تھا نہ انٹرنیٹ تھا. اب TV 6 بجے شروع ہوتا تھا, اور تو آئی یوز ٹو ورک 2 to 5 فرام ہوم وداؤٹ ٹیلنگ مائی ڈیڈ. اخبار میں اشتہار دیتا تھا, گیمس چاہیے تو آ جاؤ. اسکول میں گیمس بھیج دیتا تھا. 4 لوگوں کے پاس اسکول میں کمپیوٹر تھا اس زمانے میں. آئی واز دا فرسٹ بیچر آف سٹی اسکول. سو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. دین ون آفٹر another, پھر Commodore 64 کے اندر ایک ایسیسریز چاہیے ہوتی تھی. آواز ریکارڈ کرنے کی ایک ایسیسری آئی, جیسے اب ابھی ہم موبائل پہ ریکارڈ کر لیتے ہیں, واز نو سچ تھنگ. تو ایک ایسیسری تھی, وہ 3 لفظ ریکارڈ کر سکتی تھی. تو وہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ یار میں نے پاکستان میں بنانی ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ, وہی جو کمپیوٹر کلینک والے تھے ان سے دوستی تھی, تو ان کے پاس گیا, یار یہ پاکستان میں بنانی. کہتے ہیں کیوں بنانی ہے بھائی؟ میں نے کہا بس میڈ ان پاکستان لکھنا ہے. تو وہ بنانا شروع کری. 9th میں تھا میں, اینڈ وہ بن گئی, نہیں چلی. دوبارہ بنائی, پھر چل گئی, پھر بکی نہیں. 100 ڈیوائسز تھیں آج تک گھر میں پڑی ہوئیں. پھر موڈمز بنائے, پھر اسپیڈ انکریزز بنائے, پھر لیکن جو انٹرپرینیوریل وہ تھا آپ کے اندر, لائک ڈو یو تھنک کہ یہ فیملی, یہ تو فیملی ہے نا. تو کاروبار میز کے اوپر, ڈنر کے اوپر اگر کاروباری کی ڈسکشن ہوتی ہے تو اٹ واز ان دا بلڈ, کہ اٹ واز ان دا لرننگ. جیسے آپ گھر پنجابی گھر میں پیدا ہوں تو پنجابی آتی ہے, بزنس گھر میں پیدا ہوں تو بزنس آ جائے گا. تو 8 سال کا جب تھا تو میرے ابا نے مجھے, ہم لوگ ہر 14 اگست اور عید پہ دکان لگاتے تھے گھر کے باہر کہ جی یہ بیچنا ہے. بہت سارے بچے لگاتے ہیں, تو ہم انہیں میں سے تھے, میں اور میرا بھائی اور میرے کزن بیٹھ کے. لوگ عید پہ کھیل رہے ہوتے تھے, ہم بیٹھے دکان لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. سو وی ور سیلنگ ایٹ اے ویری ارلی ایج. اینڈ ہاؤ واز کراچی بیک دین جب آپ بڑے ہو رہے تھے؟
آپ تو ابھی بھی وہیں رہتے ہیں. سو کراچی واز ویری کوائٹ. جہاں ہم رہتے تھے وہاں پہ کوئی گلی میں نہیں گزرتا تھا. اب وہاں پہ گلی میں گزر نہیں جاتا, اتنا رش ہوتا ہے. لوگ بہت ہو گئے ہیں, گروتھ بہت ہو گئی ہے, بلڈنگز بہت ہو گئی ہیں, درخت سارے کاٹ دیے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کراچی بیمار ہے, اور اتنے زیادہ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے درخت کاٹ دیے, تو ہماری جو انرجی ہے وہ خراب ہو گئی ہے. میں بہت بلیور ہوں کہ انرجی سے بہت ہیلنگ ہوتی ہے. تو ہم نے درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہمارے دماغ اور دل بیمار ہو گئے. اور کراچی از اے سک پلیس رائٹ ناؤ, بہت سخت بیمار ہے, اور پانی کے مسائل اور بہت سارے مسائل ہیں, اینڈ وسائل بھی ہیں. لیکن جب آپ نے شاید سنا ہو کہ بھی حج عمرہ پہ جا رہے ہو تو پینک نہ ہو کبھی, نہیں تو بہت زیادہ موتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے میں خیال ہم پینک اسٹیٹ میں رہتے ہیں. کنٹری ہمیں کانسٹنٹلی ٹی وی پینک میں موڈ میں رکھتا ہے جان بوجھ کے, کیونکہ اس سے خبر بکتی ہے. اور اس پینک موڈ کی وجہ سے ہم بیمار ہیں ایز اے نیشن. کل میرے ساتھ ہمارے فاؤنڈیشن کے CEO تھے, کہنے لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ہفتے سے گھوم رہا ہوں, مجھے تو کہیں کچھ خراب نظر نہیں آ رہا. میں ٹی وی کھولتا ہوں کراچی میں تو لگتا ہے کہ سارا ملک بیمار ہے, خراب ہے. یہاں تو خوبصورت علاقے ہیں, پہاڑ ہیں, لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. کتنے خراب لوگ. میں نے کہا مجھے بھی نہیں ملے ابھی تک, میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں بہت سال سے. ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے کا شور کیا جاتا ہے. زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں, اور ان خراب خبروں کی وجہ سے ہماری انرجی, ہماری سوچ خراب ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک کراچی از کائنڈ آف سک. اور وہاں سے پھر کالج آپ نے کہاں سے کیا؟ So I never went to college. I went one day of college, نیشنل کالج کراچی. وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی چوکوں سے, تو میں اٹھ کے آ گیا. I decided not to go. پرائیویٹ انٹر دیا, پرائیویٹ BCom دیا, پڑھائی کے بغیر جیسے سب دیتے ہیں. اور اس کے درمیان پھر آپ کر کیا رہے تھے؟ سو 9th میں نے کمپنی اسٹارٹ کر دی پاکستان کمپیوٹرز. 10th میں کمپیوٹر کلینک خرید لیا. وہ ایسے خریدا کہ پیسے تو تھے نہیں زیادہ کوئی خاص, تو جن کے پاس کمپیوٹر کلینک تھی ان کا امیگریشن ہو گیا امریکہ کا, گرین کارڈ لاٹری ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا تم خرید لو. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں تو 10th کا بچہ ہوں, میں کیسے خریدوں گا. کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, 50,000 روپے کی کمپنی ہے, 2,000 روپے رینٹ ہے پورے آفس کا. اب آپ سمجھ رہے 2,000 روپے رینٹ, تو کیسے دوں گا میں. کہتے ہیں تم کام کرو, میں سکھا دوں گا, 5,000 کر کے دے دینا. میں نے کہا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ کہتے ہاں آپ لے لو. تو وہ مجھے سر پہ ڈال کے وہ خود چلے گا. پھر میں نے سیکھا, کام سیکھا, کمپیوٹرز ٹھیک کرنا سیکھے. آغا خان ہاسپٹل کا کانٹریکٹ لیا, اور جگہوں کا کانٹریکٹ لیا. ایون دو آئی واز لائک نو بڈی, بٹ بیکاز وہاں کوئی تھا ہی نہیں کمپیوٹرز ٹھیک کرنے والا, سروس کرنے والا. ہمارے ابا سے ہم نے ٹریننگ لی تھی کہ ہمارے ابا نے ساری زندگی گاڑیاں ٹھیک کی ہیں خود سے. تو وہ شوق ان کا تھا, عید بقرعید چھٹیوں, سنڈے فرائیڈے کو پوری گاڑی کھل جاتی تھی, وہ پوری کی سروس ہوتی تھی. گھر میں کوئی چیز ہوتی تھی اس کی سروس ہوتی تھی. گھر میں ہمارے سب ٹولس تھے, تو ہمیں ہر چیز کھولنا آتی تھی, اور بند کرنا بھی آتی, صاف کرنا. تو کمپیوٹرز کو کھول کے صاف کر کے بند کرنا آتا تھا. اینڈ دیٹ واز مائی سیلنگ پوائنٹ ٹو ایوری ون, کہ میں کمپیوٹرس لوگ خراب کر دیتے تھے مٹی سے, تو ہم بالکل ایسا دیتے جیسے برانڈ نہیں ہو جائے ہوتی ہے. 200 روپے لیتے تھے. سو دے ور جسٹ گیونگ می کمپیوٹرس کے لے جاؤ سروس کر کے. اور سم تو کوئی بھی نہیں ہوگا مارکیٹ میں, لائک ویری ریئر تھے لوگ. نیکسٹ کم ہارڈ ویئر شاپ تھی بہت زیادہ, ہم 5 گنا پیسے کم لیتے تھے ان سے. آئی ہیڈ نو خرچے نہیں تھے میرے کوئی, تو آئی واز جسٹ ڈوئنگ اٹ فار فن. تو اور کتنے پیسے بنا لیتے تھے ہم؟ آئی تھنک کہ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ کیپنگ نمبرز. تو میرے ساتھ ایک میرے کلاس فیلو جوائن کر گئے, تو ہم نے کوموڈور 64 کی ریسائکلنگ شروع کری. تو 50 لاکھ کی سیل تھی ہماری ایک مہینے میں. کوموڈور 64 ریفرب کر کے بیچتے تھے. اینڈ آئی واز لائک ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ, اٹس ٹو بگ آف اے نمبر, بٹ سم ہاؤ اٹ ہیپن. اٹ واز ناٹ, آئی واز نیور بناتا, میں کبھی بھی نہیں تھا بناتا, تو خرچ کر دیتا تھا. آئی ایم نیور, کیونکہ میری گاڑی پیڈ تھی, گھر پیڈ تھا. تو آئی واز جسٹ ڈوئنگ اٹ فار لرننگ اینڈ انجوائنگ مائی ٹائم اینڈ ٹرائنگ ٹو میک این امپیکٹ وٹ ایور دیٹ مینس. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی وین یو ور سارٹ آف گروئنگ اپ, تو کوئی اسپیسیفک تھا آپ کے ذہن میں کیا لائک مجھے کیا کرنا ہے آگے جا کے, لائک یو ور جسٹ ڈوئنگ اسمال؟ آئی واز جسٹ ڈوئنگ اسمال. مجھے بس تھا کہ میری اماں نے میرے دماغ میں نیشنلزم بہت ڈالا ہوا تھا, تو مجھے میڈ ان پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. آئی وانٹڈ ٹو جسٹ میک اے بیٹر پاکستان. اینڈ میری جتنی ڈیوائسیز تھی ان کی جو ہائی لائٹ تھی ہوئی تھی کہ ایریڈیم سے
ہم لوگوں نے میڈ ان پاکستان لکھا تھا, وچ گلوڈ ان دا لائٹ کہ جی پاکستان ہیز ٹو بی نمبر ون سم ہاؤ. تو there was nothing else. I didn't have any bigger goals or anything, and I was very shy. I couldn't talk. That's why میرا جو کولیگ تھا وہ بولتا تھا, وہ سیل کرتا تھا, میں آرام سے بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا. اینڈ دیٹس آل. اور وہاں سے پھر آگے سو بیچلرز آپ نے پرائیویٹ کر لیا, سو وہاں سے آگے پھر کیا ہوا؟ So I started companies after And you haven't worked projects. anywhere like full Job نہیں کری کبھی. Okay. Like never. Ever, yeah. ایک دن آسٹریلیا میں ایک دن کی جاب کری تھی, شام کو بھاگ کے آ گیا تھا, میرے بس کا نہیں اتنا ہارڈ ورک. اور وہ کب گئے آپ آسٹریلیا؟ Australia, I was 20. I was selected by Export Promotion Bureau, me and another company. ہم لوگ UPSs بناتے تھے اس وقت, تو ہم نے گرین UPS انٹروڈیوس کیا. اس وقت گرین ریولیوشن شروع ہو رہا تھا, تو وہ ہم سلیکٹ ہو گئے. تو آسٹریلین گورنمنٹ نے ٹکٹ دیا, بوتھ دیا, پھر میں اور And that was your first international trip? That was my fourth international. Okay. First I went when I was 8 to Houston. My family all lives in Houston. تو میرے ننیال, تو میں ایک مہینے کے لیے ابا نے وہاں بھیج دیا. پھر میں And how was that experience? Like 8 سال اکیلے تھا, خالہ تھیں صرف. It was I guess interesting. گھومے پھرے. پھر 12 سال کا تھا تو دبئی چلے گئے ابا کے ساتھ. ابا کے مائگرینس اٹیک ہوتے تھے تو وہ سوتے رہتے تھے, میں نیچے بازار گھومتے رہتا تھا. تو دیٹ واز انٹرسٹنگ. پھر اس کے بعد میں ترکمانستان چلا گیا. بے نظیر بھٹو جا رہی تھی, تو میرے ایک کسٹمر تھے, میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی وہ ملنے آ جاؤں. تو انہوں نے کہا میں ترکمانستان جا رہا ہوں, تم بھی چلے چلو. میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں, ویزا شیزا کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں پاسپورٹ ہے؟ کہتے ہیں, میں نے کہا ہاں ہے. کہتے ہیں کہ $2,000 لے لو اور مجھے بتا دو, ہم چلے جائیں گے. ویزا نہیں چاہیے, ہم بے نظیر کے ساتھ جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے ابو سے پوچھا بھی پیسے مل سکتے ہیں, میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا چلے جاؤ. میں نے پیسے لیے اور میں اور اس ٹائم آپ کی ایج کیا چلا تھی؟ گیا. I was 19. تو And how did that influence like جو پہلے let's say 20-25 سالوں میں 4-5-6 جتنے بھی ملک آپ نے کیے, how did that influence your sort of decision making یا context about the world? everything. So اور entrepreneurial ویسے ہی تھا. تو 84 کنٹریز گھومنے سے اگر میں ٹوٹل کا نکال لوں تو میری نیشنلزم کم ہو گئی, کیونکہ آئی اسٹارٹڈ بیکمنگ اے ہیومن بینگ انسٹیڈ آف اے پاکستانی. اور میرے اندر پاکستانیت بہت زیادہ تھی, ان دا ایکسٹریم تھی. میری کمپنی کا نام پاکستان کمپیوٹر, میڈ ان پاکستان, ہیڈ ٹو بی ایوری ویئر. آئی واز ایکسٹریملی ریلیجیس. وہ جو ایکسٹریمزم تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دوسرے جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوتا ہے وہ اتنے خراب لوگ نہیں ہیں, اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ گیا ہوتا ہے کہ یہ سب خراب ہے, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ اور ہی اسٹوری ہوتی ہے. اینڈ آئی واز کنیکٹنگ پیپل ویری ارلی ایج. تو میں جب 16 سال کا تھا تو کمپیوٹرز والوں سے کام کرتا تھا, تو میرے 2 دوستوں میں لڑائی ہو گئی, 2 گروپس بن گئے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے تھے. آئی ہیٹڈ اٹ. تو میں نے کیا کیا کہ میں ان کو گھر پہ 10 لوگ اور 2 ان کو بھی بلاتا تھا کہ آئے نہاری کی دعوت ہے. میں امی سے کہتا امی نہاری پکا دیں, دوستوں کو بلایا. اور میرے دوست میرے سے 20 سال بڑے تھے سارے, تو وہ آتے تھے, نہاری کھاتے تھے. اینڈ آفٹر 4 نہاریز آئی سو کہ وہ دونوں دوست نہ کہ صرف کہ لڑائی ختم ہو گئی, بلکہ آپس میں بزنس شروع ہو گیا, اینڈ گروپ بن گئے باقاعدہ, بگ کمپنیز بننا شروع ہو گئی. تو آئی واز لائک دس از انٹرسٹنگ. تو آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس ایوری 3 months کہ کنیکٹ کرنا, بلانا, ملانا. اینڈ اسی طرح سے جب ای میل آیا تو میں نے ای میل 94 سے میں ای میل بھیجتا تھا. طاہر مفتی صاحب, میں انفیکٹ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کو بلائیں. ہی لانچ دا فرسٹ کمرشل ای میل سروس ان پاکستان ان 1993-94. تو آئی بیکیم اے ڈیلر ان کراچی. آئی اسٹارٹڈ سیلنگ. اینڈ تو اس پہ بھی میں لوگوں کو جوڑتا تھا. پھر انٹرنیٹ آیا, اس پہ بھی میں لوگوں کو جوڑتا تھا. پھر ICQ آیا, اس پہ بھی میں لوگوں کو جوڑتا تھا. پھر فیس بک آیا, پھر لوگوں کو جوڑتا تھا. سو آئی ہیو دس سم ہاؤ فنکشنالٹی کہ یار اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ملنا چاہیے. دیٹس میری خیال میری والدہ کی ٹریننگ ہے. ایک تو میں باعث نہیں ہوں غریب اور امیر میں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ گھر وا کے نوکروں کے ساتھ کھانا کھایا ہے, باتیں کی ہیں, بھائی بنا کے رکھا ہے. دوسرا یہ کہ کبھی غریب کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ غریب ہے, بلکہ ٹھیک ہے ایک سچویشن میں ہے, لیکن اللہ میاں نے برابر بنایا ہے. سو مجھے کنیکشنز کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ بہت پاورفل چیز ہے.
اور 2 لوگوں کو اگر آپ ملا دیں, الائنس کرا دیں, تو وہ چیزیں ڈبل ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ کا ریسنٹلی ناٹ ریسنٹلی لائک فیس بک پہ بھی آئی تھنک آپ کو مقصد تھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کنیکشنز جو ہیں وہ, اینڈ دیٹ واز اے ویری یونیک ان اے سینس, وہ ایک پوری چیز تھی کہ آپ ٹیگ کر رہے ہیں, گروپس بنا کے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. جی. ویئر ڈڈ لائک دس تھنگ کمز فرام, اس طرح کے یار لائک واز دیر اینی انسیڈنٹ لائک وین یو ہیو ٹریولڈ لائک یو ہیو, میرے خیال میں وہی جو نہاری والی پارٹی والا سلسلہ تھا نا, اوکے دیٹ از ویئر اٹ انٹریگڈ کہ اس سے کچھ ہوتا ہے. یعنی جسٹ بائی ہیونگ پیپل آن ڈنر آپ گیم چینج کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. اینڈ اسی کی وجہ سے پھر میں نے 5-7 سال پہلے انسٹیٹیوٹ آف پیس بنایا. اسرائیل فلسطین پہ بہت کام کیا, 10 سال کام کیا ہے میں نے ان لوگوں سے کنیکٹ کرنے میں, باتیں کرنے میں, دوستی کرانے میں, ان کو سمجھنے میں. سو اٹس اے تھنک ٹینک. It's an online kind of think tank and a platform to connect people together. Okay. In disputed area, peace, extreme peace کے اوپر جانے میں. اور یہ کب آپ لوگوں نے شروع کیا تھا؟ تقریباً 7 سال پہلے. وہ ایک میرے دوست ہیں, لارڈ رانا ان کا نام ہے, وہ انگلینڈ میں لارڈ شپ ہیں, اور ان کی وجہ سے آئرلینڈ کا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے. ان کے گھر کے ڈنرس کے اوپر وہ آئرلینڈ کا مسئلہ انہوں نے ٹھیک کیا. Nobody knows that. تو وہ میں ایک اور ٹائیکون ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ آف ٹائی, دا انٹرس انٹرپرینور. تو میں اس کانفرنس میں گیا ہوا تھا, تو وہاں میری ایک اور تھنک ٹینک ہے, اٹس این آف شوٹ آف ڈیووس. تو وہ انہوں نے مجھے, میں نے ایک ریحان اسکول بنایا تھا آج سے 12 سال پہلے موبائل پہ ایجوکیشن کے لیے, تو انہوں نے مجھے ایز اے اسپیکر بلایا, وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. اٹ واز آل انڈینس, 1 پاکستانی اینڈ 200 انڈینس, آل فارچون 500 کمپنیز. سو میں وہاں پہنچ گیا, تو وہاں لارڈ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, ان سے دوستی ہو گئی, ان کے گھر چلے گئے. ان کو پتہ چلا میں آئی ٹی کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا یار مجھے ویب سائٹ بنا دو, ایک انسٹیٹیوٹ آف لارڈ رانا انسٹیٹیوٹ آف پیس. میں کہا انسٹیٹیوٹ آف پیس اور .org مل رہا ہے, وہ لے لیں ڈائریکٹ, زیادہ اچھا نام ہے, یو ول بیکم دی پیس ہولڈ میکر. نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے لارڈ رانا انسٹیٹیوٹ پیس چاہیے. میں نے کہا اچھا میں لے لوں, تو انہوں نے کہا آپ لے لیں. تو میں نے پھر وہ لے لیا ڈومین, تو میں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس, وچ از جسٹ این آرگنائزیشن کنیکٹنگ پیپل فرام ادر سائڈ آف دا بارڈر آن لائن. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر اسرائیلی ہیں تو فلسطین سے بات کریں, انڈین ہیں تو پاکستانی سے بات کریں. اور آپ دونوں سائٹ پہ لوگوں کو ذرا اپنے ٹریول کیا فیس بک کے تھرو, آگے پیچھے فیس بک کے تھرو. میرا ٹریول پہ اللہ میں نے پابندی لگائی ہوئی تھی. میرے 27 ویزا ریجیکشن ہے, 16 امریکہ کے ریجیکشن ہے, 17 دفعہ میرا امریکہ کا ویزا لگا. تو اللہ میں نے کافی جگہ مینشن کیا, بٹ یہ کیا اسٹوری یہ تھی کہ ایک اور ریحان صاحب تھے, انہوں نے کچھ کر, وی ڈونٹ نو ایگزیکٹ اسٹوری, بٹ اگر آپ نے اسٹوری سنی ہو تو وہ یہ ہے کہ, لیکن آپ بچپن میں تو ٹریول آپ نے کیا تھا نا. ہاں, تو 8 میں چلا گیا. ٹھیک ہے, دبئی میں ویزا کا ایشو نہیں ہوتا ہے, ترکمانستان بغیر ویزا کے تھا, آسٹریلیا گورنمنٹ نے بلا لیا تھا. تو اس کے بعد پھر میرے ٹریول نہیں ہوئے. اینڈ دین پھر امریکہ کا ویزا اپلائی کیا, تو اٹ اسٹارٹیڈ گیٹنگ ریجیکٹیڈ. پھر میں نے لیٹر آن یورپ بھی ٹریول کیا, لیکن میرے ویزا ریجیکٹ ہو جاتے تھے. انڈیا ٹریول کر لیا تھا 96 میں, بٹ جرمنی کا میرا ایک کانفرنس تھی, ہم نے $25,000 کا بانڈ بھرا, پھر بھی انہوں نے ویزا نہیں دیا. اس آدمی نے کہا مجھے جیل کر دینا جس نے بانڈ بھر کے دیا, جرمن تھا. نہیں ہم نہیں دے رہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا میں نے ایسا کرائم دیا ہے. سب سے بڑا جو میرا ریزن تھا نا غصے کا, وہی تھا کہ ریزن تو بتا دو. میں نے واٹ شوڈ آئی فکس ان مائی سیلف. آپ کہہ رہے نہیں آپ ریجیکٹ ہو گئے, بھائی کس بیسس پہ, میں کیا ٹھیک کروں. تو اٹ بگڈ می اے لاٹ. اینڈ آئی تھنک میری پرسنالٹی بننے کی وجہ بھی یہ ویزا ریجیکشنز ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی موٹیویشن ریجیکشن ہوتی ہے. تو جب آپ, میری اتنی بے عزتی پاکستانی ہونے پہ کی نا, عورتوں کی وجہ نہیں تھی. اگر میں پولینڈ میں پیدا ہو جاتا, میں اگر امریکہ میں پیدا ہو جاتا, پاسپورٹ لے جاتا, جاؤ, دیر از نو نتھنگ. صرف پاکستان سے محبت کے نتیجے میں یا پاکستانی سٹیزن کے نتیجے میں مجھے اتنی محبت تھی کہ مجھے اتنا زیادہ نیشنلزم تھا, محبت تو نہیں کہنا چاہیے, نیشنلزم تھی کہ او لیول اے لیول سٹی اسکول میں ہوتے تھے. میں پہلے بیچ میں گیا جس نے میٹرک کیا کہ نہیں مجھے تو پاکستان سے باہر ہی نہیں کہیں جانا, آئی ہیو ٹو اسٹے ہیئر. تو میں نے تو او لیول نہیں کرنا ہے. او لیول تو ان کے لیے ہوتا ہے جو باہر جانا چاہیں, ہمیں یہ اس وقت بتایا گیا تھا. تو میں تو ضدی پاکستانی ہوں. تو لیکن یہ جو آزادی پہ آپ نے پابندی لگا دی کہ جی آپ ٹریول نہیں کر سکتے, دیٹ میڈ می انٹو اے ویری ڈفرینٹ پرسن. بٹ آپ نے اپنے وہ کنسلٹنٹ سے نہیں پوچھا کہ بھائی کچھ تو؟ سب سے پوچھا, بہت. ایک جو میرا لائر تھا جو میرے ساتھ 3 سال رہا, میں نے اس کو بہت پیسے دیے, ہی couldn't find out a reason, کہ ریزن نہیں معلوم. تو یہ تو اتفاق سے ریزن پتہ چلا کہ میں
دبئی کا ریزیڈنٹ تھا. دبئی گیا, جب بھی جاتا تھا تو وہ ای گیٹ پہ روک لیتے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں. تو میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ہی کہ یار کوئی ریحان احمد ہے جس کا بلیک لسٹ میں نام ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو نہیں ہیں. تو میں نے کہا اچھا, تو ایسا کر سکتا ہوں میں اپنی فیملی نیم لگا لیتا ہوں تو شاید چینج ہو جائے. کہتا ہے کر کے دیکھ لو. تو میں نے فیملی نیم ایڈ کر لیا اور پھر میرا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا. اور پہلے پھر نام آپ کا کیا میرا تھا؟ ریحان احمد میرے ابا نے لکھوا دیا تھا. جیسے ہمارے سب محمد ریحان ہوتے ہیں یا ریحان احمد ہوتے ہیں, تو میں بھی ریحان احمد تھا. لیکن اللہ والا جو ہمارا فیملی نیم ہے وہ ابا نے نہیں لگوایا تھا. ابا یوز بھی نہیں کرتے تھے, دادا یوز کرتے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لگوا دو. تو میں نادرا گیا, انہوں نے ایڈ کر دیا, پھر پاسپورٹ بن گیا. پھر میں نے جب ویزے اپلائی کیے تو نو اسٹاپنگ. آئی واز لائک واٹ ہیپن. صحیح. تو اپیرنٹلی کوئی ریحان احمد صاحب تھے جن کا. پھر اسی طرح میں یو ایس امیگریشن میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا بہت سال بعد, تو سیکنڈری امیگریشن میں لے گئے تو وہاں ایک عورت دوسری عورت سے زور زور سے بات کری تھی, پلیز ڈونٹ نیم یور چلڈرن خان, ایڈ اے فیملی نیم اور سم تھنگ. شی واز لٹرلی سیئنگ اینڈ ایڈوائزنگ, کیونکہ بیکاز دیر از لائک اے ملین عمران خان, سو ہاؤ وڈ یو نو وچ عمران خان ڈڈ سم تھنگ رانگ. سو یو نو دا نیم از ناٹ آئیڈینٹیفائنگ یو. So I think I suggest everyone to go for a different name on a passport. Like just a generic نام رکھیں, چیلنج ہوگا آپ کو. اور پھر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ لائک پراپرلی آپ نے چھوٹے چھوٹے چیزیں شروع کیں, لائک یو نو پیسہ بنانا شروع کر دیا. ابھی آئی ول بی آنیسٹ, لائک جب میں نے ایک دو لوگوں کو کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے, دا کویشچن وچ دے آسک می کہ یار آپ ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ وہ خود کیا کرتے ہیں, بیکاز وی سی ہم آل اوور یو نو دا ایونٹس اور یہ وہ سارا. اور جب آپ کا اگر اپنا بزنس ہے تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا. آئی ایم شیور یو ہیو سی اوز اینڈ نیچے سارا کچھ, بٹ آپ خود کہاں سے پیسے بناتے ہیں؟ سو میرے پاس بہت فیلیئرز ہیں. میں کہتا ہوں میرے پی ایچ ڈی ہے فیل ہونے میں. ون آف دا وینچرز آئی اسٹارٹیڈ ان 2005, اٹ واز اے مارکیٹ پلیس فار ٹیلیفون نمبرز. And 6 years before that, I invented the process of having a telephone number on the internet. Meaning کہ جیسے اب آپ اسکائپ نمبر لے لیتے ہیں یا آپ گوگل نمبر لے لیتے ہیں یا آپ واٹس ایپ پہ نمبر لے لیتے ہیں. تو I invented that process in 1999. اس میں مجھے ملٹیپل ایوارڈز ملے تھے کہ You invented that. I invented that procedure. It took me 3 years to go. I went around the planet looking for engineers because I'm not an engineer. کہ مجھے کوئی کر کے دے دے, کیونکہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں لیکن میں بزنس امریکہ سے کرنا چاہتا ہوں اور رہنا پاکستان میں چاہتا ہوں. کال میں چاہتا ہوں کہ کوئی کسٹمر کال کرے امریکہ میں تو کال پاکستان آ جائے. تو آئی جسٹ وانٹڈ دس ٹو ہیپن. تو اس کے لیے میں ڈھونڈتا رہا. فائنلی ایک دوست کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن, اور اس سے میں نے دماغ کھا رہا تھا 3 دن سے اس کا, یار میں بڑا پریشان ہوں, یہ کسی طرح ہو جائے. اس نے کہا رکھو, بتاؤ یہ پہن لو, بتاؤ کیا بنانا ہے. میں نے بنا کے دکھایا. کہتے بس, کہتے ہیں بیٹھ جاؤ خاموشی سے. تو کہتے جاؤ میری کافی لے کے آؤ, جاؤ یہاں سے جاؤ, تم دماغ نہیں کھاؤ میرا. تو ہی وینٹ اینڈ ہی پروگرامڈ اینڈ ہی میڈ اٹ ہیپن. آئی واز لائک اتنا آسان تھا تو کبھی کسی نے بنا کے کیوں نہیں دیا تھا. تو وی ایکچولی میڈ اٹ ہیپن. دین آئی ڈیڈ اے کانٹریکٹ ود دیٹ کمپنی اینڈ آئی اسٹارٹڈ سیلنگ دیٹ سروس. آئی سولڈ اٹ ٹو a lot of call centers in India and Pakistan. I made a lot of money on that. اینڈ سمپلی اس میں یہ تھا کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ نے اگر امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں اور امریکہ میں کال سینٹر چلانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کال ڈائیورٹ ہو کے پاکستان آ جائے یا انڈیا آ جائے. اس وقت تک کوئی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں, پوری دنیا میں نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے TDM لائنز لینی ہوتی تھیں, اسپیشلائز لائن لینی ہوتی تھیں, $1 لاکھ $2 لاکھ مہینے کا دینا ہوتا تھا. تو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے اس کو ایک ڈیوائس پہ پورٹ کر دیا تھا کہ آپ یہ ڈیوائس لگا لیں اور اس پہ لینڈ کر جائے گی. So that's a very small thing which I did which made me a lot of money because $3.5 منٹ کی کال ہوتی تھی اور ہم نے اس کو 10 سینٹ میں کر دیا تھا. کیونکہ لوکل لانگ ڈسٹینس امریکہ میں 5 سے 10 سینٹ کی مل جاتی تھی. تو ہم اشتہار ہی کرتے تھے کہ 5 سینٹ میں انڈیا پاکستان کال کر لو. تو ہم نے ڈیوائسز بنائیں, اس پہ امریکہ کے نمبر ایلوکیٹ کیے اور وہ شپ کرنا شروع کر دی انڈیا, پاکستان, سری لنکا, ویر ایور دے ور کسٹمرز. کیونکہ ان ملکوں میں کالیں بہت مہنگی تھی, باقی ملک میں سستی ہونا شروع ہو گئی تھی. تو آئی میڈ منی دیر آن دا نمبر بزنس. پھر میں پاکستان آیا اور میں نے کہا اب میں اپنا کال سینٹر اسٹارٹ کروں گا. 9/11 ہو گیا تھا. میرا ویزا جو میرا پارٹنر تھا امریکہ میں, اس نے ایکسٹینڈ نہیں کیا. اس کی بیوی نے کہا یہ مسلمان ہے, اس کی بیٹی نے کہا یہ مسلمان ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیم ریزیڈنسی ویزا. وہ یہودی تھے تو ہم نہیں دینا چاہتے. تو میرا ویزا اس نے کینسل کر دیا. آئی ہیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. لیکن جو پچھلا بزنس تھا وہ آپ یو بیسڈ ان پاکستان؟
اس 99 میں امریکہ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. بزنس میں نے امریکہ میں رجسٹر کیا, پھر میں آتا جاتا رہتا تھا. یہ نمبر میں ٹیلی کام میں گھس گیا نا, تو ٹیلی کام کا پاکستان گرے ایریا تھا. تو جتنے بھی ایپس بیس, جیسے آپ واٹس ایپ آج استعمال کرتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, یو آر بریکنگ لا بائی یوزنگ واٹس ایپ ایز آف رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, دیٹ مینس اس لیے کہ وائس اوور دا انٹرنیٹ پروٹوکول از کنسیڈرڈ انلیگل ان پاکستان. آج بھی گرے ایریا ہے, آج بھی ایف آئی آپ کو اٹھا کے بند کر سکتی ہے اس کے اوپر. اسی لیے شاید کر بھی رہی ہے. نہیں, اس پہ تو نہیں کرتی. اب تو یہ اتنا زیادہ, واٹس ایپ تو ایک ایسی چیز بن گئی نا جس کے اندر کوئی, جیسے فیکس مشین ہے, ایز فار ایز آئی نو فیکس مشین از کنسیڈرڈ انلیگل ان پاکستان ایز آف ٹوڈے. تو ہم نے لاز اپڈیٹ نہیں کرے تو 97 99 میں, کیونکہ $3 منٹ کال ہوتی تھی, تو سارے لوگ وائس اوور آئی پی کو ایز اے حشیش اور افیم اور ہیروئن کا بزنس سمجھتے تھے. تو اس لیے اس کو پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا تھا. تو میں نے امریکہ میں کمپنی بنا کے وہاں سے بزنس شروع کیا, اور وہاں سے سروسز, یعنی ایپس, نیٹ ٹو فون آیا تھا, ڈائل پیڈ آیا تھا, میں اس کو بیچتا تھا. تو وہ یہاں پر تو نہیں بیچے جا سکتی تھی کیونکہ ڈر تھا کہ بھائی اٹھا کے لے جائیں گے. سو اس لیے میں نے وہاں سے بزنس کرنا شروع کر دیا تھا. 2005 میں میں نے اسی ٹیلی فون نمبرس کی ایک مارکیٹ پلیس بنائی, اینڈ سم ہاؤ اٹ ٹک آف. آئی ڈڈ ناٹ تھنک کہ ٹیک آف کرے گی, اینڈ اٹ ٹک آف, اینڈ ٹل ڈیٹ دیٹ ارنز می منی. اور وہ پچھلے 6-7 سال سے تو آٹو پائلٹ پہ فلی ہے. میری جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں. اور وہ ٹیم آپ کی ادھر ہی ہے ساری؟ ٹیم پاکستان میں رہتی, کمپنی امریکن ہے, کسٹمر 100 ملکوں میں. ٹھیک ہے. اور لیکن یو ایس میں بھی آپ کی ٹیم ہے کچھ, یا یو ایس میں فائنلی ہم نے سب بڑھا دیا, بزنس سارا, رجسٹریشن کام. اور اس میں آپ کے پارٹنر بھی ہیں کوئی پارٹنر نہیں. اوکے, بٹ ہاؤ ڈیڈ یو لائک یہ سارا آٹومیٹ کیسے؟ میں آف دا کیمرہ بتا رہا تھا کہ میرا جو موٹیویشن تھی when I was very young, میرے والد بہت ڈانٹتے تھے اسٹاف کو. 50 لوگ ان کے پاس فیکٹری میں کام کرتے تھے. مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ انسان ہے, ہم یہ گالیاں والیاں تو صحیح چیز نہیں ہے. تو ان کو یہ تھا کہ جب تک آپ سر پہ نہیں کھڑے ہوں گے کام نہیں ہوگا. تو میرے پاس, میں کیوریس آدمی تھا, میں نے کہا یار یہ لیور بردرز کا اور یونی لیور کا اور یہ ریکٹ اینڈ کولمین کا چیئرمین تو کبھی پاکستان میں نہیں سنا آتا ہے, اور ٹی وی پہ 50% اشتہار اس وقت یونی لیور کے ہوتے تھے. تو اگر چیئرمین یونی لیور کو کچھ کرنا آتا ہے جو مجھے نہیں آتا, تو مجھے یہ سیکھنا ہے کہ یہ کیسے کمپنیز چلاتے ہیں اور میں نہیں چلا سکتا. تو میری جو واحد انسپریشن تھی وہ ایک حکیم سعید تھے, ایک یو ڈی ایل کی کمپنی تھی جو ہماری برادری کے لوگ تھے, بٹ وہ بھی جلیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چلاتے تھے. اینڈ دین دیر واز اندر جینٹلمین کو سلطان عارفین, جنہوں نے انسٹا فون بنایا تھا اور موبی لنک بھی بنایا تھا اور سپر نیٹ بھی بنایا تھا اور پیزا ہٹ بھی لے کے آئے تھے, کہ یہ ہیں ہمارے برادری کے لوگ, اور میں ان سے ڈسٹینس میں بات نہیں کر سکتا. تو ان کو کچھ آتا ہے جو مجھے ان سے سیکھنا ہے, اینڈ آئی نیور فاؤنڈ اے بک کہ جو سکھا سکتی ہو یہ چیز. تو آئی اسٹارٹیڈ لرننگ فرام دیم کہ یار یہ کرنا کیسے. تو میرا آل مائی لائف ون آف دا مشن ہیز بین کہ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ لوگوں سے کام کیسے کراتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ اس ملک کی کام کرانے کی کوئی کتاب نہیں ہے. ساری کتابیں انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں, اور انگریزوں کا سسٹم یہاں اپلائی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کلچر فرق ہے. یہاں پہ ابا ڈیسائیڈ کرتا ہے بیٹا کیا کرے گا, امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. تو میری ساری زندگی اس ٹاسک پہ نکل گئی کہ یار ان سے کام کیسے کرانا ہے. سو سم ہاؤ آئی ہیو بین ہائرنگ فائرنگ. 2000 سے زیادہ لوگ میرے زندگی میں آئے اور چلے گئے. تو تقریباً 10 سال پہلے جب ایک حادثہ ہوا, اور ایک آدمی نے میں ملیشیا میں رہ رہا تھا اس زمانے میں, اور اس نے فون کر کے کہا میں کل سے چھوڑ رہا ہوں. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار یہ اب نہیں ہوگا کہ ایک دن کے نوٹس پہ بندہ چلا جائے اور اس کو 2-3x سیلری مل جائے تو وہ میرا بزنس کا کیا ہوگا, ہو ول ٹیک کیئر آف دیٹ. اور میرے ابا نے مجھے شے دی ہوئی تھی کہ یہ جب تک خود نہیں سر پہ کھڑے ہوگے نا کام نہیں ہوگا. تو آئی واز لائک نہیں, میں خود سر پہ نہیں کھڑا ہوں گا, کچھ ہو جائے اس کو ٹھیک کریں گے, سسٹم بنائیں گے, فگر آؤٹ کریں گے. تو آئی اسٹارٹیڈ ریکارڈنگ ویڈیوز آن ایوری تھنگ وچ آئی ڈو, میننگ کہ ہمارے جتنے SOPs ہوں گے آئی اسٹارٹ ریکارڈنگ ویڈیوز. سکھاؤ ان کو, زیادہ سے زیادہ سکھاؤ. ایک اور لڑکا ہمارا نیٹ ورک آپریشن سینٹر میں تھا, وہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جی میرے اب بھائی کہہ رہے ہیں پڑھائی کرنی ہے. مجھے پتہ تھا کہ اس کو جاب آفر ہوئی ہے. تو وہ ایک سافٹ ویئر تھا جو کہ کمپلیکیٹڈ تھا,
اینڈ دین آئی ہائرڈ اے کنسلٹنٹ کہ یار مجھے اس پورے سافٹ ویئر کا نا پورا کورس بنا دو اردو میں اور یوٹیوب پہ ڈال دے کہ یہ بتاؤ کتنے پیسے لوگے. اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دین آئی مارکیٹڈ دیٹ کورس کہ جی 10,000 بچے پیدا کرنے ہیں جس کو یہ سب آتا ہو, جا کے اگر کوئی چھوڑ کے بھی جائے تو بازار میں 10,000 بندے ہوں جس سے میں بندہ اٹھا سکوں. کیونکہ آپ ایک بندہ اسپیشلائز جب تیار کر لیتے ہیں تو اس بندے کو آپ نے اسپیشلائز بنا دیا تو اب وہ بندہ تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو فائر نہیں کر سکتے. نہ وہ چلا گیا تو آپ مصیبت میں آ گئے. سو وی نیڈ کاپیز لائک وہاں بازار میں کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ویٹر چاہیے 500 آ جائیں گے, سرٹن لوگ چاہیے آ جائیں گے, تو وائی ناٹ انجینئرس. تو آئی اسٹارٹیڈ میکنگ مور ویڈیوز. مائی ہول تھنگ وینٹ اراؤنڈ ویڈیوز بیکاز کتاب پبلش کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ویڈیوز بنا کے ڈالنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ایوری تھنگ آئی نیو اینڈ ایوری تھنگ ان مائی کمپنی اینڈ ایوری سسٹم آئی نیو آف, ایوری تھنگ آئی لرن. ناؤ دیر ہیو 12,000+ ویڈیوز اویلیبل آن مائی نیٹورک. تو سکھانا شروع کر دیا. سو بٹ وہ بھی ذرا ہے تو لانگ رن کام ہے, اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم. ہاں, تو اب ٹیم چلاتی ہے. جو ایک میری کمپنی ابھی لڑکا چلاتا ہے وہ میرے آفس کے UPS کے بیٹری کا پانی چینج کرتا تھا. اینڈ ناؤ ہی ہیز اے برانڈ نیو سیوک, اور وہ اپنے آپ کو بڑھاتا گیا. اس وقت وہ میٹرک کیا ہوا تھا, پڑھائی بھی کرواتے گئے, اس کو کرتے گئے اور سکھاتے بھی گئے. یہ ابھی بھی کال سینٹر والی جو کمپنی ہے یا ٹیلی فون نمبر کی DIDX جو بزنس ہے, باقی سارے بزنس میں نے بند کر دیے تھے. تو دیٹ از دا اونلی بزنس وچ سپورٹس می. اور میرے کچھ فیملی کے پیسہ ہے جو کہ میں اپنی چیریٹی پہ خرچ کرتا ہوں, اور باقی میری ایکسپینسز یہ کمپنی نکالتی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, لائک ظاہر ابھی آٹومیشن تو چل رہی ہے آپ کی کمپنی میں, بٹ اسٹل وہ اگین بیکاز آئی آلسو رن اے کمپنی ان اے ویری اسمال اسکیل. مائن از آلسو ویری اسمال کمپنی, ویری اسمال کمپنی. میرا ٹوٹل کور ٹیم 15 لوگ ہیں. اوکے, جو میرے پیسے کماتے ہیں. بٹ ہاؤ مچ ریونیو کتنا سال کا؟ 30 کروڑ. اٹس ناٹ دیٹ مچ, اٹس اے ویری اسمال وینچر. بٹ کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو وہ 30 کروڑ میں سے اگر 10% بھی استعمال کر لوں اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ نمبر. اگر میں سین فرانسسکو میں رہ رہا ہوتا تو میں کرایہ بھی نہیں دے سکتا تھا. بٹ اگین وہ جو آٹومیشن والی بات اور ایک ڈیولپنگ اے ٹیم, ظاہر اگر آپ نے گرو بھی کرنا, جیسے ہم نیو کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ اب میں خود بھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار جو BBC کا CEO ہے یا CEO ہے اس کو تو نہیں پتا کہ ایشیا یونٹ کے اندر اس ویڈیو کی ایڈٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, بٹ اٹس یا تو دے آر لائک سو بگ اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف منی ٹو فکس دس پرابلم. بیکاز you want the answer or yeah. Okay. So in I think کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا اسکولوں میں, کالج میں, پروفیشنلزم اور یہ وہ سب BS ہے. The way it works in Unilever and Reckitt and all these large BBCs is کہ انہوں نے سسٹمز کریٹ کیے 150 سال پہلے اور لیگیسی سسٹمز بن گئے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک جو چیز ہمیں نہیں پڑھائی جا رہی نا, وہ ان کو فیملی بنایا ہے. اپنی جتنی ٹیم ہے, کور ٹیم ہے, ایگزیکٹو ٹیم ہے, اس کو ٹیک کیئر کیا انہوں نے. کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ آپ نے شاید ایک کہاوت پڑھی ہو کہ پہلے آپ عادتیں بناتے ہیں اور پھر عادتیں آپ کو بناتی ہیں. بالکل اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں پہلے آپ ٹیم بناتے ہیں اور پھر ٹیم آپ کو بناتی ہے. میں سیلانی کی ایگزامپل دیکھتا ہوں پاکستان میں. اٹس اے فینومینل آرگنائزیشن, اور اس کا کور جو چیز مجھے نظر آئی نا, انہوں نے ٹیم بنائی اور پوری ٹیم سیلانی چلاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ شان کو دیکھ لیں یا اور کو بھی دیکھ لیں جو پاکستانی ہیں, انہوں نے ایکچولی محبت دی ہیں بہت زیادہ. یعنی سکندر سلطان کا میں نے پہلا انٹرویو بڑی مشکل سے انہوں نے لیا. تو انہوں نے کہا میرا ڈرائیور, اس وقت 15,000 تنخواہ ہوتی تھی, کو میں 35,000 روپये مہینہ بھی دیتا ہوں, گھر بھی دیتا ہوں, کھانا بھی دیتا ہوں, ڈبل سیلری بھی دیتا ہوں, کھانا بھی دیتا ہوں, پینا دیتا ہوں. وہ جب میں بینک کرپٹ تھا, بالکل پیسے نہیں تھے, موٹر سائیکل بیچ کے میں نے بزنس شروع کیا تھا, تب بھی میں زیادہ پیسے دیتا تھا. ہینری فورڈ کی آپ ایگزامپل پڑھ لیں. ہینری فورڈ $2.5 کا ریٹ ہوتا تھا تو $5 گھنٹہ اس نے دینا شروع کیا. بہت لائن لگائی ہوئی تھی, لیکن اس نے کیا کہ SOPs میں کنورٹ کیا. لیکن اس نے فیملی نہیں بنائی. اس کے اندر بھی ہم نے کبھی بھی نا ہسٹری ریویل نہیں کرتی کہ انہوں نے فیملی میں کنورٹ کیا. اگر آپ بل گیٹس کو لے لیں, کسی بھی کمپنی کو لے لیں, سچن کو لے لیں, تو سچن از بن دیئر فار 25 years لائک اے فیملی ممبر. تو بل گیٹس کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی 5 سال سے CEO بننے سے پہلے بھی گھر پہ کھانا ضرور سال میں 2 دفعہ کھاتا ہوگا.
تو یو نیڈ ٹو کریٹ بانڈنگ کہ پیسہ دیکھیں بیوی کو اگر اچھا کینڈیڈیٹ مل جائے بیوی چھوڑ کے نہیں بھاگتی. اب کچھ ملکوں میں بھاگ جاتی ہیں لیکن ساری نہیں بھاگتے نا پھر بھی. تو یو نیڈ ٹو کریٹ دیٹ بانڈنگ ان یور آرگنائزیشن کہ کچھ ہو جائے آپ نہیں جائیں گے اینڈ یو آر مائی فیملی. اور اگر آپ کا بچہ ہے فار ایگزامپل اور وہ بڑا ہو گیا ہے تو یو نیڈ ٹو میک اسپیس فار دیم کہ اس گھر میں ماں کا اور باپ کا کام ہی یہی ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کے لیے کمرہ بنانا ہوگا, اس کے لیے بیوی آئے گی, اس کے بچے ہوں گے, وہ کہاں رہیں گے. یہ آپ کا ایز اے چیئرمین, فاؤنڈر, سی ای او یہ جاب ہے کہ اس بچے کو گریجویٹ کرانے میں آپ نے اس کی مدد کی. اس کو تو نہیں معلوم, وہ تو دوستوں میں باتیں سن کے کہے گا میرے دوست نے گھر دوسرا لے لیا میں بھی وہاں چلا جاتا ہوں. یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کے گھر میں وہ کہاں فٹ ہوگا. دیٹس اے ویری چیلنجنگ رول بیکاز ایز یو گرو آپ نے تو وہ رول دیکھا ہی نہیں ہے. تو ایز اے فادر یا مدر جیسے آپ کو فیملی جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, اسی طرح جب کمپنی بڑی ہوتی ہیں تو آپ کو سیکھنا ہوتا ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ صرف کام نہیں ہے, اس کے جو باقی مسائل ہیں 50% جو آؤٹ سائڈ وہاں پہ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے پلان کرنا ہے. ادروائز ہی ول لیو اور شی ول لیو. اور آپ باہر سے سی ای او لا کے کمپنی کو گرو نہیں کر سکتے سم ٹائمس. نہیں تو اے پی آئی اچھی چلنی چاہیے تھی, نہیں تو یاہو اچھا چلنا چاہیے تھا. یاہو کے پاس پیسوں کی تو کمی نہیں ہے نا, یاہو اچھا چلنا چاہیے تھا. گوگل اچھا چلنا چاہیے, گوگل باہر سے کیوں نہیں لایا بندہ, اندر ہوم گرون 20 سال کا بندہ کیوں لے کے آیا. مائکروسافٹ 25 سال پرانا ہوم گرون بندہ کیوں لے کے آیا. تو دس از ناٹ ٹاٹ ان اسکول. آئی تھنک کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنی اسٹرانگ بانڈنگ بنانی کہ بچہ بنا دیں اس کو کہ وہ بیچارہ جا ہی نہ سکے کہیں. اور آپ بیچارہ نہیں بلکہ ون ون سچویشن دونوں پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ہاؤ کمپنیز ایکچولی ورک, جو کہ ہمیں کتابوں میں کبھی نہیں بتایا گیا ہے. کتابوں میں یہی بتایا گیا ہے آپ اچھا پروفیشنل لے کر آتے ہیں, اچھے پیسے دیتے ہیں, ایکوٹی دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از میجورٹی آف دیٹ از بی ایس. بیکاز میں نے بہت کمپنیز دیکھی ہیں. میں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی سویڈش کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ایگزیکٹو لیول کی ٹیم میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری کمپنی کی جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے وہ 20% ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ. آئی واز لائک سیریسلی, اس کا مطلب 80% ٹائم وہ ضائع کرتے ہیں. تو آپ اپنی کمپنی کو دیکھ لیں, آئی ایم شیور اٹ از اوور 40% پروڈکٹیوٹی. تو آپ ملٹی بلین ڈالر کمپنی میں 20% سے اوپر پروڈکٹیوٹی نہیں لے کر آ پا رہے. واٹ ڈز دیٹ شو یو؟ واٹ اٹ شوز یو کہ ہمیں غلط کیلکولیشن دے دی گئی ہے کہ آپ اس سے 80% ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں, 50% ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشنس کو لوور کر دیں تو آپ کا پھر اسٹاف نہیں بھاگے گا اور آپ بھی تسلی میں لیں گے یار یہ کام بھائی بہت اچھا کر رہا ہے, 20% پہ تو ہے. تو اگر آپ کو 5 آدمی مل کے ریپلیس کر سکتے ہیں تو دیٹ مینس کہ اٹس فینٹاسٹک. تو دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک اینڈ آئی ایم اسٹل ان اے لرننگ پروسیس اینڈ آئی ایم ورکنگ آن دس. اور جب سے میں نے پاکستان میں بزنس نہیں کیا تھا بہت سال سے, 20 سال سے نہیں کیا تھا. آئی اسٹارٹڈ این انکیوبیٹر اراؤنڈ 2 years ago. میرے آدھے بال اس کی وجہ سے ختم ہوئے, بال سفید ہو گئے بیکاز آئی ہیڈ ٹو ری لرن کہ ان لوگوں سے کام کیسے کرنا ہے. تو میں ایک اپنے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایک ہم نے پارٹی کری آفس میں اور میں نکلا, میں کہا یار یہ لوگ تو 10% پہ بھی نہیں جا رہے. انہوں نے میری طرف گور کے دیکھا, تم نے لوگ دیکھے, یہ اگر 1% بھی امپروو ہو گئے تو تمہیں اپنے آپ کو شاباش دینی چاہیے. لوگ تو دیکھو کس کے ساتھ کام کر رہے ہو, تم اپنے جیسا ان کو سمجھ رہے ہو, یہ تمہارے جیسے نہیں ہے نا, فرق ہے. تو تمہیں ان کی طرح سے کرنا پڑے گا. تو مائی گول فار دا لاسٹ 2 years ہیز بین ٹو سلو مائی اسپیڈ. اگر سیلف کے اوپر کہ ہر ایک آدمی اپنے کسی چیز پہ کام کرتا ہے, تو اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو سلو کرنے پہ کام کر رہا ہوں کہ میری اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ میں لوگوں سے کام نہیں کرا پاتا, کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن گوروں والی یا باہر والی ہوتی ہے اور کوالٹی کی ہوتی ہے. تو میں 1 مہینے کے سفر پہ تھا گاڑی میں پاکستان میں. تو واپس جا کے میں نے اپنے آپ سے پھر جب میں نے ایویلیویٹ کیا تو میں نے کہا بھائی اب میں نے گندا پانی پینا سیکھنا ہے, گندا کھانا سیکھنا ہے, گندے تولیے سے منہ پوچھنا سیکھنا ہے, کیونکہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جس ملک میں مجھے یہ چیزیں نہیں. اگر میں نے لوگوں کے لیے میسز کے لیے کام کرنا ہے تو آئی ایم ناٹ اے سرینا گائے ایوری ڈے, اینڈ دیر از ناٹ اے سرینا ان ایوری سٹی آف دس کنٹری. کھانا بھی صاف نہیں ہے چھوٹے شہروں میں, تو یو ہیو ٹو مجھے گند کھانا پڑے گا, کیونکہ اگر مجھے میرا مائکرو بایوم جو میرے جسم میں ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے گندے کھانے کے, گندے پینے کے. عام آدمی تو بیمار نہیں ہو رہا, ڈرائیور صاحب تو نہیں بیمار ہو رہے, آپ کیوں بیمار ہو رہے ہیں بھائی؟ اس کا مطلب ہے میری لیول میں نے اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے, اوپر آ گیا کہ مجھے اب واپس نیچے آنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از واٹ از مسنگ
ان موسٹ پیپل. اگر آپ جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نہیں جانتے, اور اگر وہ پاکستان کو جان لیں, پاکستان کی جیسے عمران خان کہتا تھا کہ چپے چپے میں گھوما ہوں ویچ آئی ایگری, تو اگر آپ پہلے گھومیں سمجھیں پاکستان ہے کیا. پاکستان ایک ملک ہے ہی نہیں, پاکستان میں تو 300 ملک ہیں. ایک ایکسیلنس ملتی ہے, پھر ادھر ایکسیلنس ملتی ہے, بیچ میں بالکل کھڈا ہے, ادھر ایکسیلنس ہے ادھر کھڈا ہے, بیچ کا برج کوئی نہیں ہے کہ بھائی آپ چاند باغ اسکول اگر چلے جائیں, I don't know if you have heard of it, it's a 500-acre school in Lahore, outside Lahore, which grows their its own rice, its own wheat, it has its own bakery, it has its own everything. گائیں بھینس اپنی ایک ایک چیز وہاں اگتی ہے, بچہ وہ کھاتا ہے. وہاں پہ ہارس رائڈنگ, it's a boarding school on 500 acres. Wow. And I have never seen an institution like this in my life. Harvard, Oxford, بھاڑ میں گئی, یہ تو بھائی یہ تو کھیت اپنے, بچلی اپنی, بکری اپنی, اور $200 مہینہ چارج کرتے, 70,000 a month. اور میوزک لے لیں, ہارس رائڈنگ لے لیں, نیزہ اندازی دے دیں, کرکٹ لے لیں, ہر چیز اپنی, اپنا ساکر ہے, اپنا ہر چیز اپنی ہے. اور 5 تو اسکواش کورٹ ہیں. اینڈ پھر آپ باہر نکلیں تو کھڈے ڈک 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 ڈک, پھر آپ جائیں تھوڑے سے آگے تو ایک اور اسکول آف ایکسیلنس نکل آئے گا. تو دیر از اے ڈسکنیکٹ. ہمارے پاس بہت سارے آئلینڈس آف ایکسیلنس بن گئے, اینڈ آئی تھنک اف وی اسٹارٹ کنیکٹنگ دیز ڈاٹس ٹوگیدر وچ آئی ورک آن, تو تھنگس کین اسٹارٹ انسپریشن. کہ نہیں اچھا ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا, پھر آپ شان کو دیکھیں تو یار پاکستان میں شان ہے. پھر ہم کل ایک ریسٹورینٹ میں گئے, ہم نے باتھ روم, میں پھپسا والے باتھ روم چیک کرتا ہوں, بالکل صاف ہیں, تو میں سب کو دیکھا دیکھو ان کے باتھ روم صاف کیسے ہیں. اٹ مینس کہ ہو سکتا ہے. وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ کہ کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کنیکشن ہم نے بہت, ہم بہت سائلوں میں بیٹھ گئے ہیں, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو مور, اینڈ یو آر ڈوئنگ این فینٹاسٹک جاب, اینڈ آل دا پوڈکاسٹرز آر ڈوئنگ فینٹاسٹک جاب بائی برنگنگ دیز پیپل. باہر لے کر آ رہے ہیں, سامنے لے کر آ رہے ہیں, اینڈ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ what do you think is the big problem? ظاہر آپ نے دنیا ٹریول کی, یہاں بہت زیادہ کام کیا, لوگوں کو کنیکٹ کرا. پاکستان میں لائک what is the main? پاکستان میں کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں ہزاروں چھوٹے پرابلم ہیں, یہ بڑا پرابلم ہے. یہ پاکستان میں آپ چھوٹے چھوٹے پرابلم کوئی حل نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ بس وزیر اعظم کو چینج کر دو, which is not how it's going to work. پاکستان میں ایک انسان آیا, اس نے ایمبولینس کا پرابلم سالو کر دیا, اس کو امیدی کہتے ہیں. یہ مجھے بتائیے پاکستان میں ایک انسان کا نام جو کشمیر کا مسئلہ سالو کرنا چاہتا ہو, کوئی ہے؟ کوئی نام سمجھ میں نہیں آتا. پاکستان میں ایک انسان جو کہے میں نے اپنی زندگی پانی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی, کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو ایک منسٹر آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ تیسرا آتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ چینج ہو جاتا ہے, پھر سیکرٹری کو پتہ نہیں ہوتا, 2 سال میں وہ چینج ہو جاتا ہے جب تک سیکھتا ہے. There's no binding force on one problem. So میں یہ فگر آؤٹ, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں شاید 1000 چھوٹے پرابلم ہیں, اگر ہم ان میں سالو کرنا شروع کریں تو they will automatically start fixing, and solutions ہمارے ملک میں موجود ہیں, اور فنڈنگ موجود ہے, اور لوگ موجود ہیں, صرف آپس میں ڈسکنیکشن ہے تھوڑا سا. تو اب میرے اسکول میں ہر بچے کو ہم نے ایک پرابلم اسائن کیا ہے, اور اس کا نام بدل دیتے ہیں, اس کو وہی پرابلم اگلے 20 سال میں سالو کرنا ہے. دیٹ از ہز لائفس مشن. جیسے فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو یہ تو نہیں کہتا جاؤ کرسچینٹی ایکسپلور کر لو, جاؤ ہندوازم ایکسپلور کر لو, بھائی تم مسلمان گھر میں ہو, مسلمان ہی رہو گے. تو سملرلی اگر وہ پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے, وہ ایک علاقے میں پیدا ہو گیا ہے, تو اس علاقے کے یہ 25 پرابلم ہیں, جب تک یہ سالو نہیں ہوتے تم اور کچھ نہیں کرو گے, تم یہی پڑھو گے. کوئی ایسی ایپ اپنے دماغ میں نہیں ڈالو گے جس کی تمہیں اس پرابلم سے ریلیٹڈ ضرورت نہ ہو. آن ڈیمانڈ ایپ انسٹال کر لینا, پھر ڈیلیٹ کر دینا جب ختم ہو جائے. لیکن پہلے یہ پرابلم سالو ہوگا, پھر ہم اور کوئی تمہیں انجینئر بنائیں گے, جنرل پرپز, ہر چیز جنرل پرپز بنا رہے ہیں. تو اتنے ملین بچے ہیں, لیکن ایک پاکستانی نہیں ہے جو کہ میں کشمیر کا مسئلہ سالو کروں گا. ایک نہیں ہے, جان دے دیں گے, لیکن ایک نہیں جو فلسطین کا مسئلہ سالو کروں گا. مسئلہ کیسے سالو ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ایک دوسرے کو مار بھی دیا, آخر میں پھر ٹیبل پہ بیٹھیں گے, تو وہ ون سورس آف ٹرسٹ, ون سورس آف انفارمیشن, ون سورس آف کنیکشن کون ہے جس کو آپ کال کر کے کہہ سکتے ہیں آ جاؤ, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, آگے صلح کرا دو, تمہیں دونوں سائڈ کی پارٹی کی اسٹوری معلوم ہے, کنیکٹ دیم اور اس کو ٹھیک کرا دو. بس وہ بانڈنگ فورس مجھے لگتا ہے مسنگ ہے. تو آئی ایم فوکسنگ آن دس نیو والی کانسیپٹ. آئی تھنک کہ ہمیں
بجائے اس کے کہ بڑے ہو کے کیا بننے کے بجائے سوال چینج کرنا چاہیے کہ بڑے ہو کے کون سا پرابلم سالو کرو گے. اینڈ دیٹ از آل, وی آل ہیو دس ان آور ہیڈ, بٹ لوگوں کو نہیں پتہ. تو آج مفتی صاحب میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ عثمان غنی کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کیونکہ وہ غنی تھے. نام سنتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ غنی ہیں, ان کے پاس غنی کے لیے چلے جاؤ. صدیق کے پاس اس لیے چلے جاؤ کیونکہ وہ سچا ہے, اس کے پاس اس لیے چلے جاؤ کہ اس کے لیے اچھا ہے. جب اتنے لوگ ہوں سوشل میڈیا پہ, فزیکل ورلڈ میں, ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ طہا کس کام کے لیے بنا ہے, اس کے پاس کس کو جانا چاہیے, لازم جانا چاہیے. تو اگر نام ہی ڈیفائن کر دے, جیسے ہم دکان کے باہر لکھتے ہیں نا, بھائی یہاں تکے کی دکان ہے, یہاں برگر کی دکان ہے, یہاں پیزا کی دکان ہے, خالی دے تو نہیں لکھتے دکان ہے. تو ایز ہیومینٹی گروز وی ہیو ٹو بیکم اسپیشلائزڈ. اینڈ آئی تھنک اف ون پرابلم کین سالو دا پرابلمز آف دا ورلڈ از بائی گیونگ اے مشن ٹو اے چائلڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, اور پھر وہ اس پہ 15-20 سال ایجوکیٹ کرے اور کام کرے, کنیکشنز بنائے, نیٹ ورک بنائے, اور اس نیٹ ورک پہ رائڈ کرے. ٹو می نیٹ ورک از لائک اے موٹر وے. آپ نیٹ ورک بنا دیتے ہیں تو پھر اگلا آدمی جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ زوم کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. ان پاکستان از اے نیٹ ورک, ریلیجیس پارٹیز از اے نیٹ ورک. آپ اس نیٹ ورک میں آتے ہی فوراً آگے چلے آتے ہیں. لیکن جو نیا آنے والا ہوتا ہے, پہلا نیٹ ورک بنا رہا ہوتا ہے, اس کو پہلے درخت صاف کرنے ہوتے ہیں, پھر پگ ڈنڈی بنانی ہوتی ہے, پھر اس پہ پلسٹر ہوتا ہے, پھر موٹر وے بنتا ہے. آئی تھنک وی ہیو امیزنگ پیپل ان آور کنٹری, نیٹورکڈ نہیں ہے اینڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ فیس بک, لنکڈ ان کی مہربانی ہے کہ ہم, واٹس ایپ کی, کہ ہم ایک دوسرے سے ویژولی اویلیبل ہو جاتے ہیں, سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, بٹ ان ٹیکنالوجیز کو ہم یوز اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں. سو اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از دا مینٹرشپ, بیکاز وہ بھی ایک چیز ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4-6 سالوں میں یہ NICs اور کو ورکنگ اسپیسز, اور وہاں کانسیپٹ, مجھے تو پہلی دفعہ وہاں یہ کہ جی مینٹور بھی ہیں, ٹھیک ہے وہ کانسیپٹ آپ کو پتا ہے, بٹ فزیکلی یو اسٹارٹ سینگ, بٹ وہ بڑا پریکٹیکل نہیں کوئی نظر آتا نا. لائک آپ مینٹور سے کوئی 2 سیشنس میں تو نہیں سیکھ سکتے, 3 سیشنس میں تو سیکھ سکتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. تو ان مائی اسکول فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے عمران پانی والا. تو عمران پانی والا 12 سال کا بچہ ہے, وہ پانی کا پرابلم کیسے سالو کر سکتا ہے؟ سو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو روزانہ ایک ٹیڈ ٹاک دکھاتے ہیں پانی کے اوپر. اچھا وہ ٹیڈ ٹاک کون دے رہا ہے؟ ٹیڈ ٹاک دنیا کا اسپیشلسٹ دے رہا ہے پانی کا. اب وہ جب وہ دیکھ لیتا ہے جو اویلیبل کانٹینٹ ہے ٹیڈ ٹاک پہ, ناٹ جسٹ ریگولر کانٹینٹ, ٹیڈ ایکس پہ کون لوگ جاتے ہیں جو کہ کچھ اچیوڈ ہوتے ہیں, رائٹ. پھر اس نے فار ایگزامپل XYZ کا کانٹینٹ دیکھا, پھر ہم اس کو کہتے ہیں اب اس کانٹینٹ کو دیکھ کے اپنے الفاظ میں سمجھاؤ کہ تم نے طہا سے کیا سیکھا. پھر وہ ویڈیو بناتا ہے اور سارے پلیٹ فارمس پہ چڑھاتا ہے اور پھر اس کو ٹیگ کرتا ہے, طہا صاحب السلام علیکم, میں نے آپ کی ٹیڈ ٹاک دیکھی تھی, میں نے آپ سے یہ سیکھا, میں آپ سے آدھا گھنٹے کا ایک انٹرویو کر لوں. اگر طہا ایگری کر جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ دے دیتا ہے تو اٹ بلڈز اے بانڈ بٹوین دا مینٹر اینڈ دا مینٹی آن اے پرماننٹ بیسس آن لنکڈ ان, فیس بک, ٹویٹر, کہیں نہ کہیں پہ. اگلے دن وہ پھر یہی کام کرتا ہے, طہا کی جگہ اب عمران کے پاس پہنچتا ہے, اگلے دن وہ خالد کے پاس پہنچتا ہے, اگلے دن وہ جان کے پاس پہنچتا ہے, اگلے دن وہ 250 لوگ جو پانی کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے وہ نیٹ ورک کر جاتا ہے. اور وہ کہیں بھی پھنستا ہے تو کیونکہ آدھے گھنٹے کی کانورسیشن ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی اس پہ نظر رکھا ہوا ہے, کیونکہ 12 سال کا معصوم بچہ ہے, پانی پہ کام کر رہا ہے, چلو میں کبھی کبھی ٹائم دے دیتا ہوں اس کو. تو ورچوئل نیٹ ورکس کے ذریعے, ورچوئل مینٹرشپ کے ذریعے وہ آپ کو 1-on-1 کنیکٹڈ ہے. تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر 250 انٹرویوز نے کیے ہیں اس میں سے 25 اس کو امیزنگ مینٹور مل جائیں گے. اور اسی نیٹ ورک میں مینٹرس کے اور نیٹ ورک کے ملٹیپل سٹیجز ہوتے ہیں کام کے. کچھ آپ کو ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں, جیسے ماں ہر وقت چاہیے ہوتی ہے, پھر پھپھو چاہیے ہوتی ہیں, پھر ماموں چاہیے ہوتے ہیں, پھر دادا چاہیے ہوتے ہیں, پھر رشتے والی خالہ بھی کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہیں. تو ہر رول الگ ہے. ایک اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, رائٹ. تو اسی طرح سے ایک بزنس کو بھی ایک ولیج چاہیے ہوتا ہے ریز کرنے کے لیے. تو آئی تھنک کہ یہ رول ہم نیٹ ورک جمع کر کے اس بچے کو نیٹ ورک نکالنا دکھا رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین اس نیٹ ورک پہ وہ رائڈ کر سکتا ہے ان فیوچر. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو 7 تک 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا سکھا دیں تھرو فری لانسنگ. اور اس کے بعد شروع کلاس 1 کلاس 5 سے کرتے ہیں ہم. 5th اور 6th میں اس کو IT اسکلز وغیرہ دے رہے ہیں, 7th میں والا بنا دیتے ہیں, اور والے کے ساتھ ساتھ 100,000 روپیز اے منتھ کمانے اس نے. 8th میں آ کے اس کا اسٹارٹ اپ شروع کرانا ہے اسی والے کا, اینڈ اس اسٹارٹ اپ میں ہم اس کو انویسٹمنٹ بھی ارینج کر کے دیں گے, اور پلس وہ $6,000 خود کما رہا ہے سال کا.
تو خود ہی انویسٹ کر سکتا ہے تھوڑے بہت پیسے تو. اینڈ دین وی وانٹ ہم ٹو ایگزٹ بائی ایئر 12. اینڈ پاکستان کے جو میٹرک شیٹرک کے سسٹم سے بائی پاس کرنے کے لیے ہم اس کو ڈائریکٹ امریکہ کا ہائی اسکول ڈگری کرا رہے ہیں وچ از کال دا GED. تو وہ 12ویں کا پاس جو کاغذ ملے گا اس کو وہ امریکن ہائی اسکول ملے گا, اور اس میں کوئی لکھنا نہیں ہوتا, تو وہ انٹرنیٹ پہ آن لائن دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکیٹرڈ اراؤنڈ چیلنجز ہیں, ملینز آف لوگ ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, اس میں ایکسلنس موجود ہے لیکن وہ سائلوز میں ہے. تو یہ بچے ان کو کھوج کے نکالیں گے, اور کیونکہ وہ خود مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے, خود ملالہ بن جائیں گے, خود گریٹا تھونبرگ بن جائیں گے, خود ایک لائٹ ہاؤس بن جائیں گے اس چیز کا, تو لوگ ان کی طرف خود ٹریک کریں گے, بیٹا تم کون ہو, یہ پانی والا کہ کیا کر رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ کیسے کیا کر رہے ہو. اور کیا فیس اسٹرکچر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارا فیس 1000 روپے ہے, اور جب بچہ1,00,000 روپے کمائے گا تو ہم 50,000 اس سے لے لیں گے اسی فیس میں سے. تو ہم وی وانٹ ہم ٹو ارن فار ہم سیلف اینڈ فار دا اسکول. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ 50 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, تو اور جو 2-2, 3-3 ہزار والے اسکول ہیں وہ یہ ماڈل لے کے بچہ بھی کمائے گا اور اسکول بھی 50,000 25,000 چارج کر سکتا ہے, جس کے نتیجے میں اسکول کی کوالٹی, ٹیچرس کی پرائس, یعنی سیلریز اوپر جا سکتی ہے. اور یہ والا آپ کا وینچر کون چلا رہا ہے؟ مطلب خود چلا رہا ہے. دیٹس سمتھنگ وچ آئی ڈو مائی سیلف فل ٹائم. اور کتنے بچے ابھی آپ کے اسکول میں ہیں؟ ہمارے پاس 120 بچے ہیں, جس میں سے ہم 50 پہ کام کر رہے ہیں, باقیوں کو ہم ٹچ نہیں کر رہے ابھی. اوکے. اور اف یو ٹاک اباؤٹ لائک منی, بیکاز آپ نے بھی کہا پیسہ بنانا, فری لانسنگ, اب تو پاکستان میں یوٹیوب چینلز, یہ وہ سارا, از دیر اے سائنس بہائنڈ میکنگ منی, از جسٹ اے ہارڈ ورک؟ بہت سائنس. آج سے 100 سال پہلے یہ کہتے تھے لوگ کہ ہر آدمی لکھ پڑھ نہیں سکتا, صرف 100 سال پہلے. لیکن پھر جب سکھانا شروع کیا گیا تو اب ہم کہتے ہیں 100% لٹریسی ہونی چاہیے. پہلے کہتے تھے کالے نہیں پڑھ سکتے, براؤن نہیں پڑھ سکتے, یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے, ان کو تو نہیں پڑھا سکتے, ان کے لیے اسکول ہی نہیں ہے. اسکولس ایلیٹ کے لیے ایجاد ہوئے تھے, سب کے لیے تو تھے نہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہر ایک آدمی لکھ سکتا ہے. اٹ ریکوائرس پریکٹس. تو اسی طرح سے دولت کمانا ریکوائرس سرٹن فنڈامنٹلس اینڈ سرٹن پریکٹس. اگر آپ جو اس ملک کے اندر یا دنیا میں جو کوریکولم آج بھی رائج ہے وہ اسکل بیسڈ ہے, وہ سب سے بڑی اسکل یعنی نیٹ ورک کرنا اور لوگوں سے کام کرانا, یہ دونوں اسکل نہیں سکھائی جاتی. ٹھیکیدار کو نہ اینٹ لگانا آتی ہے, نہ سریا کاٹنا آتا ہے, نہ آرکیٹیکچر کا کام آتا ہے, کوئی کام نہیں آتا. سب چیز کا تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہے, اور اس کو بات کرنا آتی ہے کہ اس سے کام کیسے کرانا ہے. یہ کوئی اسکول نہیں پڑھاتا, انکلوڈنگ ماسٹرس کی ڈگری والا بھی نہیں سکھاتا, HR مینجمنٹ والا بھی نہیں سکھاتا کہ تم نے ایک سریا والے سے کیسے بات کرنی ہے, ایک جمع دار سے کیسے بات کرنی ہے. ڈفرینٹ لیول پہ جا کے ڈفرینٹ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ہر آدمی سے اس کے لیول پہ جا کے بات کرتے تھے. تو یہ جو لیول پہ جا کے نیچے اتر جانا, اوپر رہ جانا, یعنی اگر میں ٹھیکیدار ہوں اور میں بہت امیر ہوں اور میں کپڑے اتار کے کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے بوری نہیں اٹھواتا, تو وہ میرے سے رسپیکٹ نہیں, بانڈنگ نہیں کریٹ کرے گا. تو وہ کون سکھاتا ہے؟ ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں, اور یہ وہ چیز مسنگ ہے کہ اگر ہم یہ سکھا دیں تو آئی تھنک کہ اتنے جو لوگ عوام اویلیبل جس کو کرنا نہیں آتا, تو کرانے والے کم ہیں, کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک مس بیلنس سوسائٹیز بن گئی کہ جابس نہیں ہیں. اس لیے کہ کرانے والا جو تھا, جس کو ہم انٹرپرینورشپ سو کال بولتے ہیں, اس کو بھی نہیں پڑھاتے کہ ایکچولی بندوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, بندوں سے بات کیسے کرنی ہے, اس سے دوستی بنا کے کیسے رکھنی ہے. تو جو بھی لوگ آپ کو بڑے بزنس مین ملیں گے, آپ کو یہی ملے گا کہ اس کو یا تو پرسنل نام جانتا ہے یا اس کو محبت کرنا آتی ہے. آپ کسی کی بھی اٹھا لیں بایوگرافی, اس کو محبت دکھانا, بانڈنگ کریٹ کرنا آتی ہے. دیٹس دا جاب آف دا ریئل جاب آف دا انٹرپرینور. انٹرپرینور ڈزنٹ ہیز ٹو نو اینی تھنگ ایکسیپٹ کہ اس ٹیم کو اکٹھا کر دے اور بیٹھ کے ہاں یار تم بتاؤ, ہاں بھائی تم بتاؤ, ہاں بھائی سنو, سننا آنا چاہیے. وہ سننا ہی نہیں آتا, بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہے. تو آئی تھنک کہ واٹ یو آر ڈوئنگ ان یور پوڈکاسٹ از یو آر لسننگ مور, یو آر لائک اے اسپنج ٹیکنگ اٹ ان. اٹس ویری ہارڈ جاب, بٹ کچھ لوگ کر لیتے ہیں اور جس کی ریکوائرڈ پریکٹس ہے. تو آئی تھنک پیسہ کم سے کم $500 تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرا طریقہ سکھانے کا یہ ہے کہ آج میں ایک اسکول کے وزٹ پہ گیا, اس سے میں نے پوچھا, وہ انگریزی بول رہی تھی, اس میں کچھ غلطیاں تھیں. تو میں نے بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا مشن کیا ہے زندگی کا, پرابلم کیا سالو کرنا چاہتی ہوں؟ کہتے میں انگلش سکھانا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اردو کس نے سکھائی تمہیں؟ کہتی کسی نے نہیں, میں نے خود سیکھ لی. میں نے کہا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انگلش بھی لوگ خود بخود سیکھ لیں.
ہو تو سکتا ہے. میں نے کہا کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں. میں نے کہا تم دوست بنا لو جو انگریزی بولتا ہوں. تو پیسہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ایسے دوست بنا لو جو پیسہ کماتے ہیں, اور ان کے درمیان میں آپ بیٹھیں گے تو خود بخود وہ نالج ٹرانسفر ہوگی. جیسے پنجابی ٹرانسفر ہوتی ہے, جیسے اردو ٹرانسفر ہوتی ہے, اس طرح سبجیکٹ نالج بھی. میں بزنس میں کیوں آیا؟ میرے والدین, میرا خاندان بزنس میں تھا. میں اگر ڈاکٹر خاندان میں ہوتا میں نے 100% نہیں تو 90% ڈاکٹر بننا ہی بننا تھا نا. یہ جو کلچرل یا ہوا میں نالج ہے, اس ہوا کو چینج کر دیں, ہوا بدلی کر لیں تو یو اسٹارٹ میکنگ منی. سو آئی تھنک اگر سارے بچے سلیکن ویلی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ صرف سوشل میڈیا پہ کنیکشن شروع کر دیں تو ہمارا ایک اور سکسیس ہے. میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کو پروف کرنے کے لیے. میں نے 500 لیپ ٹاپ بانٹے تھے. ہر آدمی جو میرے 500 دوست چوری کرے گا اس کو ایک لیپ ٹاپ ملے گا. میننگ فیس بک پہ جاؤ, میرے 500 دوستوں کو اپنا دوست بنا لو تو آئی گیو یو لیپ ٹاپ. ایک بچہ نے اسٹیو وازنیاک کو اسٹیل کیا, اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کمپنی بنا لی. اسٹیو وازنیاک the founder of Apple is a partner with a gentleman here in اسلام آباد, حماد نام ہے اس کا, اور وہ اس کے ساتھ ایک کمپنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. جسٹ بائی ٹاکنگ, کنورسیشن, ایوری تھنگ کین چینج. اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل اسکلس کا بہت ذکر ہے, انٹرپرینیورشپ, امیزون, فلانا ڈھمکانا, یہ جو ڈیجیٹل کے اوپر ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امیزون پہ جو سب سے زیادہ 2 نمبری ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان انڈیا سے ہو رہی ہے. لائک بیکاز جب آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ سکھانا صرف شروع کر دیتے ہیں, ایک بچہ جس کی آپ نے بیس اسٹرانگ نہیں کی ہوئی تو اس میں وہ ایتھکس وہ نہیں ہے, اس کو نے جب ایک دفعہ چسکا اس کو مل گیا کہ یار میں $200 بنا سکتا ہوں, تو اب وہ 2 ملین کے اوپر وہ کہ یار اب بس میں نے پیسہ بنانا ہے. سو اس پوری چیز کا نقصان کتنا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو صرف اسکل سکھائی جا رہے ہیں بٹ اس کو بات نہیں کرنا آ رہی. اب ایز این ایگزامپل آپ کانفرنسز میں جائیں, لوگ آپ سے سب سے پہلے آ کے نہ وہ کوئی بات چیت ہوتی ہے نہ کوئی ویلیو ایڈ ہے, مجھے اپنا واٹس ایپ دے دیں. اب مجھے لوگ لٹرلی وہ میسج کرتے ہیں آپ نا میری وہ برتھ ڈے آ رہی ہے تو مجھے وش کر دیں. مجھے پتہ ہے اینڈ آئی واز لائک مطلب اب اس پوری چیز کا کیا حل ہے؟ کہ آئی نو ظاہر ہے پیپل مائٹ سے کہ جی ایکو سسٹم ہے, ڈیولپ ہوگا, ٹائم لگے گا, بٹ اب ہم دنیا میں بہت آگے نا. پاکستان میں بھی وہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا چھوٹا ملک ہے, 70-80 سال ہوئے ہیں تو قوموں کو تو, بٹ اب ڈیجیٹل دور میں وہ چیز ختم ہوگی نا. آپ کے ساتھ چائنا آیا, ملیشیا, انڈونیشیا, سو اس پوری چیز کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان بھی ہے اور یو تھنک اٹس اے رائٹ تھنگ, لائک ایشو ہے؟ دیکھو کوئی بھی چیز رائٹ اور غلط نہیں ہوتی نا, ایوری تھنگ ہیز 2 سائڈس. جن لوگوں نے آ کے اس کی تبلیغ کری ان لوگوں نے اس شعبے کی تبلیغ کری جو ان کو آتا تھا. اب وہ کوئی ایجوکیشنل ریفارمر تو تھے نہیں, انہوں نے کہا یار تمہیں پیسے کمانے یہ طریقہ بھی ہے, انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ملک میں پرائم منسٹر ڈھونڈ رہے ہیں, اس ملک میں ہم کانسٹنٹلی پرائم منسٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیڈر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیڈر کدھر سے آئے گا؟ وہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر آج کے دور میں وہ ہوتا ہے جس کو ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں. ووٹ کس کو زیادہ ملتے ہیں؟ جو مارکیٹنگ زیادہ کرتا ہے, جو اب اچھی باتیں کرتا ہے. اس کی نرچرنگ تو ہم نہیں کر سکتے نا, نرچرنگ تو بچپن سے ہوتے ہوئے آ رہی. تو یس اٹ ول ٹیک اے جنریشن. اس کے ملٹیپل طریقے ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک کیسے کریں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, محمود احمد صاحب ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کیریکٹر سازی پہ انہوں نے پورا کریکولم بنایا ہے, اسکولوں کو دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آن اے گراس روٹ لیول. سیکنڈ چیز جو ہم بہت آرام سے اس کو پش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ تربیت کسی نے کی نہیں ہے, اور تربیت پیرنٹس کر نہیں سکتے کیونکہ پیرنٹس والی جنریشن نے نہ پڑھا تھا, نہ دنیا دیکھی تھی, نہ گلوبل سٹیزن تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی این جی او لیول پہ یا یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ ہمیں گلوبل سٹیزنس کو تیار کرنا ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹر کنیکٹیوٹی بڑھائیں گلوبل اپنی, اینڈ ان سے انٹرنشپ لے لیں. تو سب سے زیادہ جو آپ سے لوگ سیکھتے ہیں یا کوئی بھی انسان بنتا ہے وہ ایکچولی انٹرنشپ سے, وہ اس کا مینٹور جو اس کا باس ہے اس کو گائیڈ کر کے اس کو کارو کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہاں کے جو بچے گریجویٹس ہیں وہ بجائے پاکستان میں انٹرنشپ ڈھونڈنے کے آن لائن انٹرنشپس ڈھونڈ لیں تو وہ ڈانٹ کے اس کو سکھا دیں گے. میری تو مینٹرشپ اسی طرح ہوئی تھی. میری ایک دوست تھی, وہ میری بعد میں پارٹنر بن گئی, اس نے میری تربیت کری. میں تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا کسی سے, جیسے اور لوگ ہیں اس طرح میں بھی تھا, اور کوئی سکھانے والا بھی نہیں تھا, اور کس کے پاس جاؤں. تو وہ کیونکہ امریکن تھی, تو امریکہ میں تو بہت ضروری ہے مسکرانا ضروری ہے, ہیلو ہائی کرنا ضروری ہے. جو ان کا اصل خاصہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں, اور تو کچھ بیچاروں کے بس زیادہ ہے نہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے مینٹرشپ
کے بجائے انٹرنشپ پہ فوکس کرائیں کہ پاکستان میں آپ نے انٹرنشپ نہیں کرنی, آپ نے 6 مہینے سے سال $100 کی انٹرنشپ لے لو, 15 سال کی عمر سے انٹرنشپ لے لو, اس کے لیے کام کرو, تو تمہیں سلیقہ, کرینہ اور طریقہ تینوں وہ سکھا دے گا. اور پیسوں کی حوث میں نہ جاؤ بلکہ بچپن سے کرو. دس از اندر جگاڑ وچ وی کین کم اپ وتھ کہ ہم اس کو اگر میس لیول کے اوپر لنکڈ ان, فیس بک پہ, انڈیڈ وغیرہ پہ پش کر دیں کہ آپ ہر بچے کو انٹرنشپ کرنی ہے امریکن کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ یا کے ساتھ, تو جو تہذیب انہوں نے بچپن سے سیکھ لی ہے وہ ہم تھوڑی سی 1 سال کی مرمت سے, میرے خیال میں کہ ایک یہ جگاڑ ہے جو کہ ہم اس, کیونکہ 140 ملین بچے ہیں, ان کو کیسے کریں. تو آئی تھنک کہ اس سے ایک تو کام سیکھ جائیں گے, دوسرا تہذیب و طریقہ اور گلوبل سٹیزنشپ آ جائے گی. اینڈ آئی تھنک کہ یونائٹیڈ نیشن ہیز ٹو ڈو دس, ادروائز جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اٹس گوئنگ ٹو ہیپن, بیکاز ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. میرا تو نچوڑ یہی ہے گھومنے پھرنے کا, زندگی دیکھنے کا, کہ اگر آپ 50 لوگ اپنے اپنے نیٹ ورک میں باہر کے ایڈ کر لیں ہر ملک کے, تو آپ فائنلی ارتھ لنگ یا ہیومن پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. اور ابھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھنے باہر بھی جاتا ہے تو وہاں جا کے بھی وہ پھر پاکستانی میں رہتا ہے, پاکستان ایسوسیشن کا ممبر بن جاتا ہے, وہ اسی ببل کے دوسرے ببل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. میرا پورا خاندان ہیوسٹن میں رہتا ہے. اکثر کہتے ہیں کب آ رہے ہو, میں نے کہا میں امریکہ جاؤں گا نا, ہیوسٹن تھوڑی آؤں گا. ہیوسٹن تو میرے لیے امریکہ نہیں ہے, وہاں آ کے تو مجھے اردو بولنی پڑتی ہے, کوئی انگریزی نہیں نظر آتا. نہاری کی یہاں اتنی دکانیں ہیں کہ مجھے کراچی میں نہیں ملتی, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیر. میں تو 97% دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یونیک بنائی ہے, امیزنگ بنائی ہے, تو میں اپنے تو دیکھ چکا. سو آئی تھنک کہ اگر ہمارے بچے, ہمارے علماء حضرات, ہمارے سارے لوگ ذرا سا اس انٹرنیٹ کا, ہمارا ملک دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے جہاں انٹرنیٹ ہے موبائل پہ. $5 منتھ میں انلمیٹڈ ڈیٹا, فون اینڈ وائس ملتا ہے. فون کا سیٹ سب سے سستا ہے, اور پھر بھی ہم غریب ہیں. اب اے آئی اویلیبل ہے, چیٹ جی پی ٹی نے اردو بولنا شروع کر دی ہے, آپ بات کر کے سیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک کہ اگر ہم اے آئی کو پش کر دیں, اینی ایک اور ایپ آئی ہے جو کہ باتیں کرتی ہے, بالکل ہر چیز بتاتی ہے. چیٹ جی پی ٹی 4 ہے فری میں, اس کے اندر فینومینل ایپ ہے, اس کو یوز کر لیں. تھرڈ چیز جو ہمارے ملک کا بہت بڑا بحران ہے وہ ڈیٹا نہیں ملتا ہے, اس کے لیے پرپلیکسٹی استعمال کر لیں. پرپلیکسٹی از اے فینومینل گوگل کلر جو کہ سارے ڈیٹا کو ود ان سیکنڈس جمع کر کے, پیوریفائی کر کے, صاف کر کے ڈیٹا نکال کے دیتی ہے. حقیقت جو ہے نا ابھی چھوڑ دیتے ہیں نا ہم لوگ, اسی وقت پرپلیکسٹی پہ لکھیں سب. گوگل میں تو پڑھنا پڑتا تھا, یہاں تو وہ پڑھا کے لا کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ نہیں اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. دیر آر ٹولز وچ آر کمنگ, اگر ہم اس کو عام کر دیں, جس طرح سے ہم تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات عام کرنا چاہتے ہیں. میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. ایسے ہوگا کہ جب کوئی بچہ آتا ہے اور کوئی بڑا بیٹھا ہے, تو اگر وہ سلام نہ کرے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا انکل بیٹھے ہیں, آپ نے سلام نہیں کیا. تو بالکل اسی طرح سے ہمیں اگر وہ کوئی بات بولے اور ہم اس سے پوچھیں اس کو آپ نے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے, اس کو آپ نے گوگل کیا ہے, آپ نے چیک کیا ہے, اوکے نہیں تو کہ نہیں بیٹے پہلے کریں, اور آپ کو کروانا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ زبردستی کروا دیں تو نہ جھوٹی حدیثیں سامنے آئیں گی, نہ غلط ملا کچھ بول سکے گا, نہ غلط ٹیچر کچھ بول سکے گا, نہ غلط پولیٹیشین کچھ بول سکے گا. تو جو فنڈامنٹل 3-4 لوگ رہ گئے, تو آپ صحیح انفارمیشن کو کنزیوم کریں گے اینڈ دین صحیح ڈیٹا کی وجہ سے آپ صحیح ایکشن لے سکیں گے. سنی سنائی باتوں کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. Janvi, thank you so much. Sorry آپ کو بہت دماغ کھایا. نہیں, I mean there is so much more to go, but inshallah in the next sitting, and thank you for all the information جو آپ دنیا میں free میں بانٹ رہے ہیں. It's very important, I think, especially for Pakistan. Thank you for being amazing. نہیں, thank you.